الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعال لما يريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات معانی کا مطالعہ جاری ہے، اس میں ہم نے پچھلی نشست میں صفت ارادہ کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ بات کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اس کا مطالعہ اور اس کی ایک ڈیفینیشن یا تعریف متعین کرنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صفت کی حقیقت جان رہے ہیں، بلکہ یہ ہم اپنے فہم کے مطابق جتنی معرفت انسانی قدرت کے نتیجے میں اور انسانی جہد اور محنت کے نتیجے میں ہو سکتی ہے اس معرفت کا بیان کر رہے ہیں. وگرنہ جہاں تک حقیقی معرفت ہے تو اس حوالے سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہی قول ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور روح اللہ کی مخلوق ہے، تو جب روح کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہیں بہت کم معرفت حاصل ہے اور وہ مخلوق ہے، تو خالق کے بارے میں تو یقیناً اس کی حقیقت اور اس کی کنہ اور اس کی صفات کی جو ماہیت ہے اس حوالے سے معرفت قلیل سے بھی اقل القلیل ہے. تو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور دوسرا، اس آیت سے استشہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک رائے کے مطابق، اور یہ قوی رائے ہے، اور امام رازی علیہ الرحمہ نے صراحتاً تو نہیں لیکن اشارتاً اس رائے کو اختیار کیا ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سیاق و سباق بھی اس پر دلیل ہے. تو اگر ہم یہاں کلام لے لیں اور اللہ کی صفت کلام مراد لے لیں تو گویا کہا جا رہا ہے کہ تم اس صفت کلام کے بارے میں بھی نہایت قلیل جانتے ہو. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ باقی صفات بھی، ان کا علم بھی ہمارے پاس قلیل ہے. تو جو ہم نے تعریف پچھلی دفعہ صفت ارادہ کی بیان کی تھی وہ بس اسی قلیل، بلکہ اس قلیل میں سے بھی اقل القلیل کا بیان تھا. اور پھر ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی کہ یہ جو صفت ارادہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اللہ کو ماننے کے لیے، کس حیثیت سے ماننے کے لیے؟ اللہ کو ایک شخصی وجود کے طور پر ماننے کے لیے بنیادی صفت ہے. یعنی اگر آپ صفت ارادہ کو جس طریقے پر اللہ نے بیان کیا ہے اور جس طریقے پر علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے اس طریقے پر نہیں مانتے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ماورائی وجود مان لیں، آپ کوئی فرسٹ کاز مان لیں، کوئی آپ فرسٹ موور جو بھی مان لیں، میٹا فزیکل بینگ مان لیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود آپ اس خدا کو مان رہے ہو کہ جس خدا کو ماننے کی دعوت قرآن نے دی ہے یا جس خدا کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو گویا صفت ارادہ وہ بنیادی صفت ہے، یعنی فاعل مختار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخصی وجود قرار پاتے ہیں، اور وہ وجود کہ جس نے محض اپنے ارادے سے اس کائنات کو تخلیق دے دیا. تو اس لحاظ سے صفت ارادہ کی یہ تعبیر جو اہل سنت کے ہاں ہے، اگر اس کو نہ مانا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے پر ایک مشینی، نعوذ باللہ یہ ہم صرف بیان کے لیے کریں، ایک مشینی وجود بن جاتے ہیں کہ جہاں سے کچھ چیزیں صادر ہو رہی ہیں وہ کوئی الٹیمیٹ لا ہے، کوئی قانون ہے جس سے چیزیں صادر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور چاہے وہ ایجاب کے تحت ہوں یا کسی اور اصول کے تحت، لیکن اس نے اپنے ارادے سے اور فاعل مختار ہونے کی حیثیت سے اس کائنات کو وجود نہیں بخشا. تو لہذا یہ بات ماننا اس لیے ضروری ہے، اور یہاں سے آپ کو عقیدے کی اہمیت کا بیان بھی ہو جاتا ہے. یعنی کئی دفعہ ہم بھی کچھ باتیں ایسی مان رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک صاحب نے میرے سے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ارادے کی تمام کمپلیکیشنز، اگرچہ ہم نے کوئی کمپلیکیشنز بیان نہیں کی، اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے علم الکلام کی یا عقیدے کی بڑی بڑی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو ان موضوعات پر یعنی بہت سی جلدیں ملیں گی کہ صرف صفات معنی کے بیان پر غالباً المطالب العالیہ میں پوری ایک جلد ہے. المطالب العالیہ امام رازی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، تو 8-10 جلدوں میں ہے،
المطالب العالیہ فی المسائل الالہیہ، تو اس میں اب جب وہ صفات معانی کا بیان کریں گے تو وہ ایک جلد پوری اس کے اوپر ہے. ہم تو بس ایک خلاصہ سا بیان کر رہے ہیں جس کو ماننا ضروری ہے، اور اس خلاصے پر جتنے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں اور جو شبہات وارد ہوتے ہیں یا ایرادات وارد ہوتے ہیں، ان سب کا جواب پھر ہمارے علماء کلام نے تفصیلی کتابوں میں یا مطولات میں دیا ہے. تو عقیدے کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس طریقے پر اللہ کو نہیں مانا تو جس طرح پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ شاید خدا سے وہ تعلق بھی پیدا نہ ہو سکے کہ جو خدا سے تعلق مقصود ہے اور مطلوب ہے. تو اور پھر عقیدہ اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو عقیدے کی اہمیت کوئی نہیں. یعنی کچھ لوگ تو کہہ دیں گے کہ بھئی اس طرح کے بڑے مسائل کا تو اب بیان بھی ممکن نہیں ہے، یا اس کو یوں کہا جائے کہ جو میٹا نیریٹو ہے وہ اب وجود ہی نہیں رکھتا، لہذا چھوڑو اس طرح کی باتوں کو، اخلاق اچھے کرو، اعمال اچھے کرو، لوگوں سے فیئر ہو جاؤ، اچھے طریقے پر پیش آؤ. یہ جو عقیدے کے مسائل ان کو چھوڑ دو، یہ انسانی زبان ہے اور انسانی زبان ان مسائل سے ڈیل نہیں کر سکتی، چھوڑ دو. تو بہرحال بنیادی شے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے وہ اپنا تعارف کروانا ہے. یعنی سب سے بنیادی شے ہے کہ رسول آتا ہے تو رسول کیوں آتا ہے؟ صرف اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے نہیں، صرف چند اعمال کو اچھا کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور عبادت کے لیے شرط معرفت ہے. یعنی جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی کچھ نہ کچھ ایسی معرفت ضرور حاصل کرو کہ جس کے نتیجے میں تمہاری عبادت ٹھیک ہو جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور معرفت میں خلل کی وجہ سے وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. تو یقیناً کچھ نہ کچھ معرفت ضروری ہے، اور خدا کے بارے میں صحیح علم جو خدا نے دیا ہے اور صحیح عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تاکہ انسان عبادت میں اور عمل میں صحیح بنیادوں پر کھڑا ہو. تو اس لحاظ سے بھی عقیدہ بہت ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیں، جیسے آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ہم کئی دفعہ انجانے میں ایسے عقائد کے قائل ہوتے ہیں جن پر اہل سنت رد کرتے چلے آئے. یعنی جیسے میں نے صرف اشارتاً کہا تھا، اور ہو سکتا ہے کسی موقع پر تفصیلاً بھی بیان ہو، کہ ارادے کے بارے میں اور ارادے اور علم کے تعلق کے بارے میں اکثر لوگ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ معتزلی عقیدے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے خیال میں وہ ٹھیک بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ معتزلی عقیدہ وہ ہے کہ جس پر رد کیا ہے علماء اہل سنت نے. یعنی معتزلہ ارادے اور علم میں فرق نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں ارادہ اور علم جو ہے وہ ایک ہی شے ہے. تو علم ہے، علم سابق، اسی کے مطابق چیزیں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں. تم اس کو ارادہ کہہ لو یا ارادہ نہ کہو، اصلاً معلوم وجود میں آتا ہے علم کے نتیجے میں، اور علم میں جبر نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. اہل سنت نے کیا کہا؟ اہل سنت نے کہا کہ نہیں، علم اور شے ہے، ارادہ اور شے ہے. اور پھر ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، علم اور ارادے میں جو آپ نے فرق کر دیا تو علم کی وجہ سے ارادے پر جبر نہیں ہو گیا؟ یعنی اگر اللہ نے ازلاً ہر شے کو جان لیا ہے تو اسی کے موافق ارادہ ہوگا، اسی کے موافق ارادہ ہوگا، اس کے مخالف ارادہ نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ اللہ کا علم اللہ کے ارادے پر ایک جبر نہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے خلاف نہیں کر سکتا. تو جب علم کے خلاف نہیں کر سکتا تو گویا علم اصل ہوا اور ارادہ اس کے تابع ہو گیا. تو لہذا معتزلہ کا موقف درست ہو گیا کہ بھئی علم ہے، اس کے نتیجے میں ارادہ پیدا ہوگا، اور ارادہ مراد وہی ہوگی جو معلوم ہے، اور ارادہ اسی معلوم کے تابع ہوگا. تو اہل سنت نے کہا کہ بھئی یہاں ایک بنیادی خلل جو پیدا ہو رہا ہے، جو تمہارا فہم ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زمان کے اندر دیکھا ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا پہلے علم ہے پھر ارادہ ہے، یہ قبلیت اور بعدیت کے جو تصورات ہیں یہ تو زمان سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی علم پہلے ہو گیا ہر شے کا، اس کے بعد اب ارادہ اس کے موافق کرتے چلے جانا ہے. تو یہ قبلیت اور بعدیت کے تصور چونکہ زمان اور مکان اور ٹائم اور اینڈ سپیس کے اندر لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو تم اس اعتبار سے سابقیت اور بعدیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جبر کا تصور لے آتے ہو کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سابق ہے اور ارادہ اس کے تابع ہے، تو لہذا ارادے کے اوپر ایک قدغن ہو گئی، ارادے کے اوپر ایک جبر ہو گیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں کوئی صفت کسی اور صفت کے تابع نہیں ہوتی. اللہ کا علم اس کے ارادے پر جبر نہیں ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم اس معنی میں پہلے اور بعد میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہلے اور بعد میں کوئی شے نہیں ہے، وہاں قبل اور بعد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے ماورا، لہذا ہم یہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ اللہ زمان و مکان سے ماورا ہے، اس سے بہت سے جو آپ کہیں کہ جو مسئلے ہیں وہ حل ہوتے ہیں، بہت سی ریڈلز جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبلیت اور بعدیت نہیں ہے، لہذا اپنے محدود تصورات کے نتیجے میں علم پہلے ہے اور ارادہ بعد میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ارادہ خدا کے علم کے تابع ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ کے ارادے پر قدغن لگ گئی. تو اس طرح کے تصورات اللہ کو کسی ٹائم فریم میں دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، لہذا اللہ کے ہاں تمام صفات اپنے اطلاق اور اپنی شان کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے کوئی صفت جو ہے وہ کسی صفت کے تابع نہیں ہے. کیونکہ صفت ارادہ میں جو ہم نے دو بنیادی چیزیں دیکھی ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، وہ یہ ہے، ایک امام طحاوی کی عبارت ہے، لا یکون الا ما یرید، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا یکون الا ما یرید. اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اس کا ارادہ مطلق ہے، اس کا ارادہ ذاتی ہے، باقیوں کو جو بھی ملا ہے وہ بالعرض ملا ہے. لہذا یہاں ایک اور بات جو پیدا ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس ارادے کو کون ترجیح دیتا ہے، یعنی یہ بھی ایک سوال پیدا ہو جائے گا. یعنی ہمارا جب ارادہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ارادے کو پیدا کرنے پر کچھ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، داخلی اور خارجی. بات واضح؟ یعنی میں پانی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا ہوں نا، تو پانی کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا اور ارادہ کیا اس کو پینے کا، لیکن کیوں پینے کا ارادہ کیا؟ آپ بتائیں گے کیوں پینے کا ارادہ کیا؟ اس لیے کہ اس کو پیاس لگی تھی. تو آپ میرے ارادے کی علت بیان کریں گے. کیوں آپ میرے ارادے کی علت بیان کریں گے؟ اس لیے کہ میرا ارادہ میرا ذاتی نہیں ہے. تو جو شے ذاتی نہیں ہوتی اس کی علت کا بیان ضروری ہوتا ہے. آپ کا وجود ذاتی نہیں ہے نا، تو پوچھا جائے گا آپ کا وجود کہاں سے آ گیا. اگر بالفرض کائنات کا وجود ذاتی ہوتا تو پھر ہمیں اس کی تعلیل بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم یہ نہ کہتے کہ بھئی وجود کیوں ہے. اچھا آپ کہیں ہو سکتا ہے ذاتی ہو، تو ہم نے کہا ذاتی جو شے ہوتی ہے وہ منفک نہیں ہوتی. الذاتی لا ينفک، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے میرا وجود ذاتی ہے اور کچھ دیر کے لیے وجود رخصت ہو جائے. اگر ذاتی ہے تو ہمیشہ رہے گا. تو لہذا میں عدم تھا، وجود میں آ گیا، تو اس کا مطلب ہے میرا وجود ذاتی نہیں ہے. اسی طریقے پر کائنات میں جو حدوث کی مثالیں ہیں اس سے پتہ چلا کہ میرا وجود ذاتی نہیں ہے. اسی طرح جب میں اپنے ارادے کو دیکھتا ہوں تو کبھی ارادہ سلب بھی ہو جاتا ہے، قدرت بھی سلب ہو جاتی ہے، علم بھی سلب ہو جاتا ہے، علم کی جگہ جہالت آ جاتی ہے. اگر علم میرا ذاتی ہوتا تو کبھی سلب نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو شے ذاتی ہوتی ہے اس کی آپ علت بیان نہیں کریں گے، لیکن چونکہ میرا علم ذاتی نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تمہارا علم کہاں سے آیا، بلکہ پوچھنا چاہیے بتاؤ کہاں سے آیا. آپ میرے سے پوچھیں گے تمہارا وجود کہاں سے ہے، آپ میرے سے پوچھیں گے تمہارا ارادہ کیا ہے اور ارادے کی علت کیا ہے، بتاؤ. لیکن قاعدہ کیا ہے کہ جو شے بھی موصوف بالعرض ہوتی ہے نا، جو اپنی ذات میں ذاتی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں موصوف بالعرض. یعنی ہم عرض کیا ہے، جس عرض صفت کو کہتے ہیں، اس شے کو بھی کہتے ہیں جو کسی شے پر وارد ہو اور کبھی وارد نہ ہو، آ بھی جائے چلی بھی جائے. میرا علم کچھ نہ کچھ ہے اس وقت میرے پاس، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل یہ علم کچھ بھی نہ ہو. اور ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ بڑے علامہ فہامہ ہوتے ہیں اور کوئی چوٹ لگتی ہے دماغ پہ اور سارے علوم رخصت ہو جاتے ہیں اور بالکل وہ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا علم گویا میرا ذاتی نہ ہوا نا. تو جو ذاتی شے نہیں ہے، عرضی ہے، وہ لازماً منتہی ہوگی کسی ذاتی شے، ایسے وجود پر جس کے پاس ہر کچھ ذاتی ہو. یعنی میرا وجود جب ذاتی نہیں ہے تو جب میں پوچھوں گا اچھا آپ کا وجود کہاں سے آیا، آپ کہیں فلاں جگہ سے آیا. اب فلاں جگہ جا کر میں پوچھوں گا، پتہ چلے وہاں بھی وجود ذاتی نہیں ہے، وہاں بھی عرضی ہے، تو پھر مجھے پیچھے جانا پڑے گا. تو گویا جو موصوف بالعرض ہے، جو عارضاً یا عاریتاً وارد ہوئی شے ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ کر لازماً رکے گی جہاں عاریتاً کچھ نہ ہو، جہاں سب کچھ ذاتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں الموصوف بالعرض یجب ان ينتہی الی الموصوف بالذات. یعنی موصوف بالعرض لازماً منتہی ہوگا ایک ایسی ہستی پر کہ جو موصوف بالذات ہے. اور یہ غور سے سمجھ لیجئے گا کیونکہ ابھی ہم ایک مختصر سی اور بحث کریں گے تو اس میں بھی یہ ذاتی کی یہ تعریف آئے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں اچھا ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے تو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی یہ ایک اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے. کیوں أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ عرضی ہے، تو لازماً اس ہستی کی طرف رجوع ہوگا جس کے پاس ذاتی ہے. تو میرا ارادہ معلل ہوگا. تمہارا ارادہ کیوں ہوا؟ کیوں معلل ہے میرا ارادہ؟ کیونکہ میرا ارادہ ذاتی نہیں ہے اور ذاتی کی علت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب ہم یہ سفر کرتے ہوئے اللہ تک پہنچیں گے تو ہم وہاں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ارادہ کیوں. وہاں ارادہ ذاتی ہے اور ارادے کی صفت یہی ہے کہ وہ دو چیزوں میں سے ایک کو مخصص کرتی ہے. تو وہاں اب لما کا سوال نہیں ہوگا. اگر آپ نے وہاں لما کا سوال کیا تو گویا آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ بھی ذاتی نہیں ہے، خارجی ہے. اور وہاں کوئی شے خارجی نہیں ہے، وہاں کوئی شے عرضی نہیں ہے.
وارد نہیں ہوتی اللہ پر کوئی شے خارج سے، بلکہ جو شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ ذاتی ہے. لہذا آپ اپنے علم کا بیان کریں گے تو ان دی اینڈ پہنچ کے رکیں گے وہاں جو العلیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، جس کا علم ذاتی ہے. وفوق کل ذی علم علیم، تو وہ یہی اسی بات کا بیان ہے. آپ کے اندر بھی قدرت ہے نا، ایک محدود سی. آپ کی قدرت لازماً منتہی ہوگی کہ جس کے پاس قدرت ذاتی ہے. آپ کے پاس بھی ایک ضعیف سا ارادہ ہے، آپ کا ارادہ لازماً منتہی ہو جائے گا اس ہستی کے جس کے پاس ارادہ ذاتی ہے. اسی طرح باقی تمام صفات کو اس پر قیاس کر لیں. تو گویا جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کو کس نے آمادہ کیا، تو یہ سوال باطل ہے، کیونکہ وہاں ارادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی ارادہ ہے، اور الذاتی لا يعلل، قاعدہ کیا ہے، اس کی علت جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی. تو ذاتی وہ شے ہوتی ہے. اور ویسے کائنات میں ہم منطق میں تو بیان کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ ذاتی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی ہم ویسے کہہ دیں گے مثال کے طور پہ کہ یہ چینی جو ہے یہ میٹھی کیوں ہے، یہ جو منطق والے لوگ ہیں وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہیں گے ان کو بتایا جائے گا چینی ہوتی ہی میٹھی ہے. یعنی جو چینی کے سکر کی سکریت ہے وہ اس کی ماہیت ہے، تو اس کے بارے میں نہ پوچھو کیوں، لیما. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں کوئی اور شے میٹھی ہو جائے جس کی ماہیت میٹھا ہونا نہ ہو تو پوچھا جائے گا کہ لماذا هذا الماء یعنی حلو، یہ میٹھا کیوں ہے. تو آپ بتائیں گے یہ حلو اس لیے کہ اس کے اندر چینی ہے اور چینی کی ذاتی خصوصیت میٹھا ہونا ہے. تو لہذا وہاں پہنچ کے آپ رک جائیں گے. یہ مثال. وگرنہ علم کلام میں یہاں بھی نہیں رکیں گے. آپ پوچھیں گے کہ بھئی چینی میں یہ خاصیت کہاں سے آئی، تو پھر ان دی اینڈ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے تک پہنچیں گے. لیکن یہ مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں. تو جو ذاتی شے ہوتی ہے وہاں پہنچ کر آپ نے رک جا. انسان کیوں ہے؟ تو جیسے یہاں امام غزالی نے، میں دیکھ رہا تھا، مثال دی ہے بڑی زبردست قسم کی الاقتصاد میں ارادے کے حوالے سے. وہ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ارادے کے بارے میں آپ پوچھیں کہ ارادہ یہ کیوں ہوا، ارادہ ہی کیوں ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے تم کہو کہ علم سے چیزیں منکشف کیوں ہوتی ہیں. تو کہا جائے گا کہ علم کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس سے چیزیں منکشف ہوتی ہیں. تو جب تم کہہ رہے ہو کہ ارادہ کیوں ہوا ہے، تو یا ارادے سے تخصیص، ارادے نے اس شے کو مخصص کیا، اس کو نہیں کیا، اس کو وجود دے دیا، اس کو وجود نہیں دیا، تو اسی کو کیوں دیا. کہہ رہے ارادے کی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ دو چیزوں میں سے ایک کو خاص کرتی ہے. تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے جو ابھی آپ کو بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ مطلق ہے، بغیر کسی علت کے، وہ خارج سے اس پر وارد نہیں ہوا. اور اللہ کے سوا جتنے ارادے ہیں وہ کہیں نہ کہیں روکیں گے. بات ہے، یعنی وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عرضی ہے. تو یہاں سے آپ کو ایک بات بھی پتہ چل جائے گی کہ اللہ اور ہمارے ارادے میں تعلق کیا ہوا. ہمارا ارادہ کبھی بھی اللہ کے ارادے کے پیرالل نہیں آ سکتا. پیرالل دو وہ چیزیں آتی ہیں جو ذاتی ہوتی ہیں. یعنی یہاں سے آپ یہ بھی اصول نکال سکتے ہیں. یعنی آپ نے کہنا اللہ کا ارادہ میرا ارادہ، تو کیا اللہ کا ارادہ اور تمہارا ارادہ، یا اللہ کا وجود اور میرا وجود، اور اللہ کی قدرت اور میری قدرت. بھئی تمہاری قدرت عارضی ہے، اس کی قدرت ذاتی ہے، یعنی وہاں سے ملی ہے. تمہارا علم عارضی ہے اور اس کا علم ذاتی ہے. تمہارا وجود عارضی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے. تمہارا ارادہ عارضی ہے، اس کا وجود، اس کا ارادہ ذاتی ہے. تو ان ذاتی اور عرضی میں تقابل نہیں ہوتا کہ آپ کہہ سکیں کہ اچھا میرا ارادہ اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ پیرالل آ جاتے ہیں تو کس کا ارادہ چلے گا. اچھا میری قدرت آ جاتی ہے، اس کی قدرت آ جاتی ہے. کون سی تمہاری قدرت؟ تمہاری قدرت اس کی قدرت کا عکس ہے ایک خاص معنی میں، اور تمہارا ارادہ اس کے ارادے کی دین ہے. تمہارا ارادہ اس کے ارادے کی دین ہے. تو یہ بات یہاں ہمارے علماء نے بیان کی. کیا بات بیان کی؟ پہلی بات ہم نے بیان کی الارادۃ غیر العلم، یعنی ارادہ جو ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ علم کے سوا ہے. اور پھر ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ کس طریقے پر علم جو ہے وہ ارادے کو مجبور نہیں کرتا، کیونکہ یہ مجبوری کا تصور قبلیت اور بعدیت کی وجہ سے آتا ہے. تو اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک اہم بات یہاں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تقدیر کو ماننے کا مطلب اللہ کی صفت ارادہ اور علم دونوں کو ایک ساتھ ماننا ہے. صرف صفت علم کو ماننا تقدیر کا عقیدہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی بات یہ ہے کہ جو ارادہ ہے وہ رضا کے بھی غیر ہے. یعنی ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا کسی شے سے راضی ہونا. اب سوال یہ ہے کہ جب کل کائنات اللہ کی مراد ہے کہ نہیں؟ یعنی کل کائنات مراد ہے. ہاں، ہم نے کیونکہ کہا لا یکون الا ما یرید، تو ارادہ یرید سے جب اس میں مفعول بنائیں گے تو مراد بنے گی. تو آپ کہیں گے کائنات اللہ کی مراد ہے، کائنات میں شر بھی ہے، کفر بھی ہے، معاصی بھی ہے، ہر شے ہے. تو
تو سب شے اللہ کی مراد ہو گئی. تو کیا اللہ کی مراد از ایکول ٹو اللہ کی محبت اور رضا؟ اب یہ سوال پیدا ہو گیا. اگر تم کہو کہ ہر شے اللہ کی مراد ہے تو مراد اللہ کی محبوب ہے، اللہ نے چاہا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر راضی ہیں تو اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ کفر پہ راضی نہیں ہے. جیسے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. تو ارادہ اور محبت ایک ہے کہ نہیں؟ معتزلہ نے کہا اہل سنت سے کہ تم جس طریقے پر بیان کرنا چاہ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ہر شے کو اللہ کی مراد نہیں مانا، یہ ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا شر اور معاصی اور اخلاقی شر یہ سب اللہ کی مراد نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ نے ارادہ دیا، وہ پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی ڈائریکٹ تخلیق بالکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت سے نہیں بلکہ انسانی قدرت سے، جو اللہ کی قدرت سے عطا کر دی گئی، اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آتا. تو نے کہا تمہارے مذہب پر یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ کفر اللہ کی مراد ہے، معصیت اللہ کی مراد ہے، شر اللہ کی مراد ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں تو مراد از ایکول ٹو محبت ہے. کیسے تم فرق کرو گے؟ لہذا شر اللہ کا محبوب ہے، کفر اللہ کا محبوب ہے، معصیت جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے. تو یہ مشکل مسئلہ ہے، یعنی ان دی اینڈ اس کو دیکھا جائے گا تو اصلاً اس کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو حل کرنے کے نتیجے میں صفت ارادہ پر کی کچھ ایسی تحقیق چاہیے جو ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اور ارادے کی ماہیت اور نوعیت میں سے کچھ ایسا علم چاہیے کہ جو ہمارے لیے اس وقت متحقق نہیں ہے. لہذا ان دی اینڈ یہ مسئلہ تعلق تو رکھتا ہے مسئلہ تقدیر ہی سے کہ کس طریقے پر یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہیں. لیکن اہل سنت میں دو راہیں رہیں اس مسئلے پر. ایک امام ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ کا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا، اور ایک امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ کا طریقہ ہے. اور جن لوگوں نے اس پر گفتگو کی انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ قوی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف کو اصلی اختلاف تو نہیں کہا جائے گا، فرعی اختلاف ہے اور اختلاف لفظی کی طرف لوٹانے کی گنجائش موجود ہے. اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اختلاف لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے. معنوی کا مطلب ہے کہ جس سے کچھ نتیجہ ظاہر ہوگا. اختلاف لفظی صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے. تو امام ابو الحسن الاشعری نے کہا، اور ان کی اس عبارت کو کچھ لوگ بہت زیادہ خصوصاً جو رد کرتے ہیں اہل سنت پہ، انہوں نے اس عبارت سے نتائج نکالے. انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے ہاں ارادہ از ایکول ٹو رضا اور حب ہے. یعنی ارادہ جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ کی مرضی بھی ہے، اللہ نے اسے چاہا ہے، اور وہ اللہ کی محبوب بھی ہے. تو ان سے کہا گیا کہ پھر کفر اور معاصی، تو انہوں نے کہا ہاں کفر اور معاصی بھی، لیکن جو ان کی عبارت ہے وہ اس طریقے پر نہیں ہے. یعنی پیش اس طرح کی جاتی ہے کہ امام ابو الحسن الاشعری کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مراد ہے وہ اللہ کی محبوب ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ ایسے اباحیت پسند صوفیوں نے، جو ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جنہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، انہوں نے بھی دلائل نکالے. جب ہر شے اللہ کی مراد ہے تو اللہ اس کو چاہتا ہے، تو وہ اللہ کی پسندیدہ ہے. تو جب ہم کوئی حرام کام بھی کر رہے ہیں یا ہم شراب بھی پی رہے ہیں، تو جب یہ اللہ کی مراد ہوئی تو اللہ کی مراد ہوئی تو اللہ کی محبوب بھی ہو گئی. تو گویا ہمارا شراب پینا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. تو لہذا شریعت اور سب کچھ اس کی جو ہے وہ تیا پانچا کر دیا گیا. تو شریعت کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جو نہیں پی رہا نا شریعت کو سمجھتے ہوئے کہ شریعت آ گئی ہے، تو اس کا نہ پینا بھی اس وقت اللہ کے ہاں محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ کی مراد وہ ہے. لیکن چونکہ ہم پر حقیقت کھل چکی ہے تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مراد اور محبوب ایک شے ہے. تو یہ چونکہ ابھی غفلت کے پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان سے بھی یہ غفلت کے پردے اڑ جائیں تو شریعت کا حجاب ان سے بھی رفع ہو جائے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل شے اباحیت ہی ہے. جو مرضی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہر معصیت ہر کفر اللہ کا محبوب ہے. تو امام ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ کی جو عبارت تھی وہ یہ تھی کہ ان اللہ یحب المعصیۃ. یہ عبارت ان کی مقالات اسلامیین اور کچھ اور کتابوں میں بھی ہے. ان اللہ سبحانہ و تعالی یحب المعصیۃ یا یحب الکفر معاقبا علیہ، اس شرط کے ساتھ تھا. یعنی امام ابو الحسن الاشعری نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کفر کو پسند کرتا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کفر کو پسند کرتا ہے. جب آپ صفت بیان کر دیتے ہیں نا آگے الکفر، صفت کیا آ رہی ہے؟ معاقبا علیہ. تو اب صفت قید ہوتی ہے. صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت لغت میں قید ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے مطلق کو مقید کیسے بناتے ہیں. یعنی اصول فقہ میں ایک مطلق ہوگا تو مطلق سے آپ نے مقید بنانا ہے تو صفت لگا دیں. یعنی آپ کہیں گے ایک جگہ آیا کہ بھائی فک رقبہ، فک رقبہ. اب رقبہ کیا ہے؟ مطلق ہے. کیوں مطلق ہے؟ بغیر کسی قید کے. رقبہ مؤمنہ، غیر مؤمنہ، کافرہ، کیا
ٹھیک ہے. دوسری جگہ پر جب اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے کچھ قتل عمد کے، زہار کے، تو وہاں آپ نے فرما دیا کہ رقبۃ مؤمنہ، نہیں قتل عمد میں ہے رقبۃ، زہار میں بغیر قید کے ہے نا، زہار میں بغیر قید کے ہے. اور جو قتل عمد خطا والی آیت ہے اس میں جب دیت بیان کی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کہہ دیا رقبہ مؤمنہ. تو یہ رقبہ مؤمنہ جو ہے صفت موصوف ہے، تو صفت کیا کرتی ہے کہ قید لگا دیتی ہے. اور اب جو حکم ہوتا ہے نا، یعنی لغت کے بنیادی قواعد، اب حکم موصوف پر نہیں آ رہا ہوتا، موصوف بشرط صفہ کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ رقبہ آزاد کرو، یا آپ نے کہا رقبہ مؤمنہ آزاد کرو، تو اب آزاد کرنے کا حکم محض رقبہ پر وارد نہیں ہو رہا گردن آزاد کرو، بلکہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو. تو صفت کیا ہے؟ قید کا کام کر رہی ہوتی ہے، اور صفت جو ہے وہ شرط کا کام کرتی ہے. تو امام ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ کی عبارت اصل میں تھی ان اللہ یحب الکفر معاقبا علیہ، اللہ کفر کو پسند کرتا ہے اس پر سزا کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس پر سزا کے ساتھ، یعنی کفر کا وجود اور کفر کا محض وجود نہیں، وہ اس قید کے ساتھ کہ کفر کے نتیجے میں سزا میں، یہ اللہ کی مراد ہے. اور اگر یہ مراد لے لی جائے تو پھر مسئلہ ہو، یعنی جس طرح کفر اللہ کی مراد ہے تو تم آدھی بات کیوں کہتے ہو کہ کفر اللہ کی مراد ہے؟ اللہ کی مراد کفر، اور اس پر جو پھینٹی پڑے گی، اس پر جو سزا پڑے گی، وہ بھی اللہ کی مراد ہے. تو لہذا جو اباحیت پسند ہے ان کو کہا جائے گا ہاں ٹھیک ہے کفر اللہ کی مراد ہے کرو، لیکن اس مراد کے ساتھ ایک قید ہے. وہ قید یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم میں جاؤ گے وہ بھی اللہ کی مراد ہی ہوگی. تو لہذا اس وقت شورنا مچانا پڑے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو اللہ کی مراد، تو اللہ کہیں گے یہ بھی مراد ہی ہے یہ بھی ہماری مراد ہے کہ تم یہ کام کر کے جہنم میں پہنچ جاؤ گے. تو لہذا عبارت کیا تھی؟ ان اللہ یحب الکفر معاقبا علیہ، ان اللہ یحب المعصیۃ معاقبا علیہا. بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کل کائنات اللہ کی مراد ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن معصیت کسی شے کا سبب ہے، کفر کسی شے کا سبب ہے. یہ سبب اور مسبب مل کر اللہ کی مراد بن رہا ہے. محض سبب کو مسبب سے کاٹ کے، یعنی سبب نے ایفیکٹ کیا پیدا کیا ہے؟ سبب ہے کفر، کفر نے کیا ایفیکٹ پیدا کیا کہ یہ شخص مستحق جہنم ہو گیا، مستحق نار ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب یہ سبب اور مسبب مل کے اللہ کی مراد بن رہے ہیں. تو لہذا ایک کو کاٹ کے دوسرے سے نہ دیکھو. تو لہذا یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی یہ بات کیا تھی اصل میں؟ یہ اس بات کا جواب تھا کہ معتزلہ نے کہا تھا کہ بھئی ہر شے اللہ کی مراد ہے، ہم نے تو ہر شے کو اللہ کی مراد مانا ہی نہیں تھا، تم لوگوں نے ارادے کو عام کر دیا. تو جب تم لوگوں نے ارادے کو عام کر دیا تو کیا پھر کفر اللہ کی مراد ہو گیا؟ اور جب کفر اللہ کی مراد ہو گیا تو کفر کو اللہ نے پسند کیا. تو گویا تمہارے مذہب کا ایک ایسا نتیجہ سامنے آ گیا جو قرآن کی صریح نصوص کے خلاف. قرآن کی صریح نصوص یہ ہے کہ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اور تمہارے مذہب کا لازمہ کیا ہے کہ اللہ کفر کو پسند کرتا ہے. لہذا تمہارا مذہب باطل ہو گیا، کیونکہ جس کا لازمہ باطل ہو وہ شے بھی ملزوم بھی باطل ہوگی. بات ہے. تو اس پر اہل سنت نے کہا کہ تم اس طرح، یعنی امام ابو الحسن الاشعری نے، کہ اس طرح فرق نہ کرو، بلکہ بالکل ہر شے اللہ کی مراد ہے، لیکن اس شے کے نتیجے میں جو ہونے لگا ہے اس کو جوڑ کر اللہ کی مراد بناؤ. تو اس طریقے سے اللہ نے یقیناً کفر کا وجود رکھا ہے کچھ حکمتوں کی وجہ سے، تو اس سے جو حکمتیں اور خارج میں نتائج پیدا ہوں گے وہ سب مل کر اللہ کی مراد بنیں گے. لہذا محض یہ کہنا کہ کفر مراد ہے اللہ کی تو لہذا کفر محبوب اللہ کا ہے، یہ قول درست اہل سنت میں کسی مذہب میں نہیں ہے. تو عموماً یہ لوگ ابھی بھی بیان کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے رد کیا اشاعرہ وغیرہ پہ، سلفیہ یا اس طرح کے لوگوں نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تو گویا مانے نہ مانے اباحیت لازم آ جاتی ہے، مانے نہ مانے، اور لہذا ان کے ہاں تو صوفیہ کے ایسے گروہ بھی پیدا ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو غلط کوٹ کیا ہے. یعنی امام ابو الحسن الاشعری نے کہا ضرور ہے اس طرح، اور اشاعرہ نے اس طرح بیان ضرور کیا ہے، لیکن کچھ قیود کے ساتھ، اور اگر ان قیود کے ساتھ اور صفات اور شروط کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ مذہب وہ نہیں رہتا جس طرح بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ تھا اس کو سمجھنے کا. دوسرا امام ابو منصور الماتوریدی الاحناف، انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی ہر شے اللہ کی مراد ہے، لیکن مراد ہونے سے محبوب ہونا لازم نہیں آ رہا. یعنی امام ابو الحسن الاشعری نے کہا ہے کہ مراد ہونے سے محبوب ہونا لازم آ رہا ہے، مانا ہے. یعنی معتزلہ کے اس آپ کہیں ان کے مقدمے کو مان لیا کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ مراد از ایکول ٹو محبوب، اور لیکن مراد از ایکول ٹو محبوب میں مراد کل کی کل لو، مراد کے دو اجزاء میں سے ایک جز کو لے کر
ثابت نہ کرو کہ وہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو گویا وہاں امام ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ نے معتزلہ کے بنیادی مقدمے کو مان لیا، اور بنیادی مقدمہ کیا تھا؟ مراد از اکول ٹو مرضی یا محبوب۔ امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ نے اس مقدمے کو نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس مقدمے کو نہیں مانتا کہ مراد از اکول ٹو محبوب ہوتا ہے، ہر شے اللہ کی مراد ہے۔ یہ تو اس میں اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ اہل سنت کا بنیادی اصول ہے۔ اور امام ابو جعفر الطحاوی، اصلاً جو ان کا عقیدہ طحاویہ ہے، وہ مطلب احناف کا جو طرز فکر ہے یا ماتوریدی طرز فکر، اس کا ایک بنیادی متن بھی شمار ہوتا ہے، تو وہ تو ان کی عبارت بھی واضح ہے، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ مراد سب اللہ کی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ شر کا خالق ہے، تو اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم تمہارے مذہب پہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے کہ ہم کہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی مراد جو ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہوتی، یہ تو ہم نہیں کھڑے ہو۔ یہ بھی ثابت ہے نصوص سے کہ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ معصیت کو پسند نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا یہ جو تم نے یہ جو لزوم بنایا ہے نا، ارادہ، یعنی انہوں نے کہا الارادۃ تستلزم الرضا، تو انہوں نے کہا یہ جو لزوم ہے ہم اس لزوم کو نہیں مان رہے، یعنی الارادۃ انہوں نے کہا لا تستلزم الرضا، مراد ضروری نہیں کہ محبوب بھی ہو۔ اچھا ابھی کیسے، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے جو اس کی ایکسپلینیشن کی ہے تو وہ قریب مذہب اشاعرہ کے ہو جاتی ہے، جو ہم نے ابھی بتایا کہ وہ ایک پیکج ہے پورا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی شے کو پیدا فرماتے ہیں جو اس کی محبوب نہیں ہوتی، مراد ہوتی ہے۔ اچھا پھر پیدا کیوں فرماتے ہیں؟ اب یہ کوشچن مارک تھا نا، کیوں پیدا فرمایا ایسی شے کو کہ جو مراد تو ہے محبوب نہیں؟ اس لیے کہ اس سے کچھ ایسی چیزیں لازم آتی ہیں کہ جو اللہ کی محبوب ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ چیزیں جو لازم آ رہی ہیں وہ اللہ اس کے بغیر پیدا ہی فرما دیتا ڈائریکٹ؟ یعنی یہ بھی سوال تھا، یعنی یہ چیز پیدا نہ فرماتا اور وہ ڈائریکٹ محبوبات پیدا ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں آپ چیزوں کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ امام غزالی کا جواب بھی یہی ہے، یعنی امام غزالی علیہ رحمہ اگرچہ اشعری ہیں لیکن انہوں نے احیاء میں اور دوسری جگہوں پر اس طرح سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شرط اور مشروط کا تعلق ہوتا ہے نا، شرط اور مشروط، تو کہتے ہیں شرط اور مشروط کا تعلق توڑ دینا مستحیل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک شے شرط ہو، ایک مشروط ہو، اور یہ مشروط شے، مشروط کیا ہے؟ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا۔ تو مشروط شے اگر اور شروط کی مشروط نہ ہو، محض ایک شرط کی مشروط ہو، تو یہ سوال باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشروط کو اس شرط کے بغیر پیدا فرما دیتا، کیونکہ شرط اور مشروط ایک شے ہوتی ہے اس صورت میں۔ لہذا یہ کہنا کہ ابلیس کے وجود کے بغیر تمام حکمتیں جو ابلیس کے وجود میں تھی پیدا ہو جاتی، کہتے ہیں سوال ایبسرڈ ہے، یعنی یہ سوال درست نہیں ہے، کیونکہ جو ابلیس کے وجود سے حکمتیں تھیں اس میں ابلیس کا وجود شرط تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ ابلیس کا وجود نہ ہو، تو گویا کہہ رہے ہو شرط نہ ہو مشروط ہو، کہہ رہے ہیں شرط کو کاٹ کر مشروط پیدا کر دینا یہ ایبسرڈ بات ہے۔ تو لہذا آپ کہتے ہیں وہ حکمتیں پیدا ہو جاتی، تو وہ حکمتیں وہ نہ ہوتی جو وجود ابلیس کی ہوتے ہوئے ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی شرط اور مشروط پیدا فرماتے ہیں۔ شرط ہو سکتا ہے یا سبب مسبب کہہ لیں آپ، سبب ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مراد تو ہو محبوب نہ ہو، لیکن اس کے نتیجے میں جو مسبب پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے پیدا فرمانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے پہ دیکھیں جو ایکسپلین کیا ہے تو قریب وہی ہو گیا سبب اور مسبب والا مسئلہ جو امام ابو منصور الماتوریدی نے بیان کیا تھا۔ لیکن اس میں فرق کیا ہو رہا ہے؟ اس میں امام اشعری نے بیان کیا تھا، اس میں فرق یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے معتزلہ کے اس بنیادی قضیے کو بھی نہیں مانا، بس انہوں نے کہا کہ نہیں رضا لازم آتی، اور پھر اس طریقے پر بیان کر دیا کہ شرط کے بغیر مشروط کا وجود نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت سی ایسی چیزیں پیدا فرماتے ہیں کہ جو محبوب نہیں ہوتی، مراد ہوتی ہیں، اس لیے کہ هذه الاشیاء تتضمن محبوبات اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس طریقے پر ہر قسم کے شر کو اور ہر قسم کی قبیح شے کو جو معتزلہ کے خیال میں قبیح ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ تو یہ عموماً ماتوریدی جو مسلک ہے، اور دونوں اہل سنت ہیں، یعنی اہل سنت کے اندر کچھ فروعی معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، عقیدے کے فروع میں، عقیدے کے اصول میں نہیں ہے ان کے یہاں اختلاف، عقیدے کے فروع میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے وہ کوئی گروہ اہل سنت سے خارج نہیں ہو رہا۔ یہاں اہل سنت سے خارج کب ہوتا؟ اگر اصول ٹوٹتا۔ وہ اصول کیا تھا؟ کہ مراد اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ اصول ٹوٹ جاتا تو یہ گروہ اہل سنت سے خارج ہو جاتے، جو اس گروہ کا، اس قضیے کا یا اس مقدمے کا یا اس مبدے کا یا اس اصول کا
یا اس اساس کا انکار کر رہے ہیں وہ خارج ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ معتزلہ ہے جنہوں نے کہہ دیا یہ. تو یہ مسئلہ جو ہم نے ابھی دیکھا یہ بھی اہم مسئلہ تھا کیونکہ یہ ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے نا. یعنی ارادہ مستلزم ہے حب کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مراد اور اس کی محبوبیت کو کیسے ہم الگ الگ کریں گے، اور کفر اللہ کا محبوب بن جائے گا اس صورت میں. تو یہ ایک جی وہ فرق کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. یعنی جو تقریباً ماتریدیہ والا مسلک ہے وہی سلفیہ کا ہے. اور لیکن چونکہ امام اشعری کی عبارتیں کچھ ایسی تھیں تو لہذا اس پر زیادہ شناعت ہے. بہت سے مسائل میں آپ دیکھیں گے سلفیہ جیسے تقدیر کے مسئلے پہ بھی ماتریدی عقیدے پہ کھڑے ہوئے ہیں. لہذا بہت سی جگہوں پہ آپ جیسے دیکھیں گے کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اشاعرہ کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں ماتریدی اس کو، اور کئی جگہ اس کی غلط تعبیر ہوتی ہے. یعنی جیسے علماء نے کہا بہت سی جگہوں پر تعبیر ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن بہرحال تو سلفیہ کا عقیدہ جو میں نے جہاں تک ابن قیم علیہ الرحمہ کی کتاب جو بہت تفصیلی ہے اس مسئلے پر، شفاء العلیل فی مسائل القدر والقضاء والتعلیل، ابن قیم علیہ الرحمہ، تو اس میں ان دی اینڈ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ جب انشاءاللہ موقع ملا کہ تقدیر میں ماتریدی عقیدہ کیا ہے تو اس کا جب بیان ہوگا تو وہ وہی ہے. اور لیکن اس عقیدے سے بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ جو مسئلہ قدر یا سر القدر ہے وہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ابن قیم علیہ الرحمہ بھی وہاں کھڑے ہو کر بتا دیتے ہیں ایک جگہ پر، جب وہ دیوار سے ان کو لگا دیا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، تو وہی جواب لے کر آتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا. یعنی یہاں بس ہے اللہ نے چاہا ایسا، کیوں چاہا ایسا، لا یسأل عما یفعل، کیوں لا یسأل عما. دیکھیں یہ جو ابھی ہم کہہ رہے تھے نا الذاتی لا یعلل، اس پر علماء نے یہ دلیل بھی دی ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ ذاتی ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا لیش لماذا اردت هكذا، ہم سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. تم سمجھ آ رہی ہے؟ تم بتاؤ اپنے افعال کی علت بتاؤ. اگر تم نے ایسی علت بتا دی جس میں تم معذور ہو گئے تو اللہ تمہیں عذر دے دیں گے، اور اگر تم ایسی علت نہ بیان کر سکے کہ جس میں تم اللہ کے ہاں معذور قرار پاؤ تو اللہ تمہیں معذور نہیں قرار دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے سمپل ورژن جو یہاں پر آتا ہے ہم سب کو کہ چور بھی چوری کرتا ہے اللہ کی اذن جی اللہ چوری کو. ہاں بالکل یہ صحیح بات. یعنی اس پہ اس کو اس طرح سمجھا جائے گا چوری کو بالکل اللہ نہیں پسند کر رہا، لیکن چوری کا وجود اللہ کے اذن اور مشیت سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ پھر اسی کے ہم یہ جواب دے رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں بہت فوائد ہو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں. تو اس لیے جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ ابلیس کے وجود میں بھی علماء نے کہا کہ حکمتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو کتاب ابھی میں نے نام لیا ہے شفاء العلیل، اس میں تقریباً کوئی 20-30 صفحوں پر ابلیس کے وجود اور اس کی حکمتوں پر گفتگو کی گئی. یعنی شفاء العلیل میں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے اس پر گفتگو کی ہے کہ بھئی ابلیس نہ ہوتا تو کیسے مسائل ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کے ہوتے ہوئے کیسے فوائد ہوئے ہیں. تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وجود رکھا ہے، اس کے نتیجے میں حکمتیں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں خیر و شر کی لڑائی ہوئی ہے. اسی کے نتیجے میں مجاہدین وجود میں ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے نا، خیر و شر کی لڑائی ہونی ہے نا. تو خیر و شر کی لڑائی میں ایک بڑی حکمت ہے جو خیر و شر کی لڑائی کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی لڑائی ہوگی تو لوگ اپنی جانیں کٹوائیں گے نا. کون اللہ کے وجود پر اپنے خون سے گواہی دیتا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑائی نہیں لڑی جائے گی یا خیر اور شر نہ ہوگا. آپ کہیں خیر اور شر نہ ہوتا تب بھی لوگ جانیں کٹواتے، تو یقیناً وہ بات نہیں ہو سکتی تھی. یعنی یہ پھر شرط اور مشروط کا مسئلہ آ رہا ہے. تو یقیناً حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کے تابع ہوتی ہے. یہ ہم دیکھ چکے، پتہ نہیں اس اعتبار سے دیکھا نہیں کہ حکمت بھی ان دی اینڈ جو صفت حکمت ہے وہ علماء نے لوٹائی ہے صفت علم کی طرف، اور صفت علم آ رہی ہے آگے. یعنی حکمت بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے. لیکن یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں نا اس وقت، اس کا ایک لفظ میں خلاصہ ہے کہ اللہ کے ارادے پر کوئی قدغن پابندی جبر نہیں ہے. بس اسی کی یہ ساری وجاہتیں ہیں. بس اگر اتنی بات معلوم ہو جائے گی تو بات درست ہے. اور اس پر دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشہور. آپ نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا ولیکن اذا دعا احدکم فلیعزم المسألۃ، جب تم میں سے کوئی شخص پکارے تو بس عزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کرے. فإن اللہ لا مکرہ لہ، اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں. اللہ پر کسی کا جبر نہیں. تم کہو کہ آپ چاہیں تو آپ کر دیں، نہ چاہیں تو مراد ایسے ہے جیسے چاہنے پر بھی کوئی پابندی ہے، ایسی کوئی پابندی وہاں نہیں ہے. تو بس مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو آپ نے جو اس کی علت بیان کی وہ جملہ تعلیلیہ ہے نا، فإن اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا مکرہ لہ، اس پر جبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ سب بیان اس کا ہے
کہ اللہ کا ارادہ ہر قسم کے جبر جو تخیل میں آتا ہے اور جو تخیل میں نہیں آتا، ان دونوں قسم کے جبر سے ماورا ہے. اور یہ ماننے کے نتیجے میں آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو الحی القیوم ہے اور المرید ہے اور صاحب قدرت ہے، وگرنہ بس ایک ٹرانسینڈنٹل کوئی بینگ ہے جو ہے کسی جگہ پر، اور وہ ہو سکتا ہے کوئی شخصی خدا نہ ہو، وہ کوئی میٹا فزیکل بینگ ہو، کچھ بھی ہو، وہ خدا نہیں ہے. لہذا بہت سے لوگ، فلاسفہ بھی بہت سے خداؤں کو مانتے رہے ہیں، سائنسدان بھی اپنے اپنے طریقے پہ مانتے رہے ہیں، لیکن ہم جس خدا کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں، جس کا خدا نے تعارف کروایا ہے، وہ خدا ہے جو ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا تو تخلیق نہ کرتا، اور جس نے چاہا تو تخلیق کر دیا. ٹھیک ہے، تو ما شاء اللہ کان وما لا یشاء لا یکون. اچھا، یہ تو ہم نے دو چیزیں دیکھی. ابھی کیا دیکھا؟ ایک تو ہے کہ ارادہ غیر علم ہے، دوسرا ہم نے دیکھا کہ ارادہ غیر کیا ہے؟ غیر رضا ہے، محبت، اور اس کی دونوں انٹرپریٹیشن. تیسرا ارادہ غیر امر ہے. تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ غیر امر ہے. امر کیا ہے؟ حکم. حکم کیا ہے؟ طلب الفعل، یعنی یا نہیں بھی اس میں لے آئیں، دونوں میں طلب ہوتی ہے. نہیں میں کیا؟ طلب ترک الفعل، اور امر میں کیا ہے؟ طلب الفعل. تو یہ جو طلب ہے یہ امر ہے. تو کیوں فرق کیا ارادے اور امر میں؟ کہ اگر امر ارادہ ہوتا تو جس شے کا امر دیا جاتا اس کا وجود ضروری ہو جاتا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ارادہ کرے اور مراد وجود میں نہ آئے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا. تو اللہ نے امر دیا تو تمام انسانوں کو کہ بھئی عبادت کرو، عبادت کا وجود تمام انسانوں سے نہیں ہوا. اللہ نے امر صلاۃ کا سب مسلمانوں کو دیا ہے، لیکن صلاۃ کا وجود تمام مسلمانوں سے نہیں ہو رہا. تو اگر امر اور ارادہ ایک شے ہوتی تو جس طرح مراد ارادے سے متخلف نہیں ہو سکتی، اسی طریقے پر امر سے مأمور جو ہے وہ متخلف نہ ہوتا. لیکن ہمارے سامنے مشاہدے کی بات ہے کہ امر کے نتیجے میں مأمور کا پیدا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ارادے کے نتیجے میں مراد کا پیدا ہو جانا ضروری ہے. تو یقیناً کم از کم یہ بات معلوم ہو گئی کہ ارادہ اور امر ایک شے نہیں ہے. ارادہ طلب فعل ہے اور ارادہ وجود فعل کا ہے. تو اللہ نے وجود فعل کا ارادہ کیا یا نہیں کیا یہ اور مسئلہ ہے، لیکن طلب کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے طلب کیا ہے تو پھر وہ ارادہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اصلاً لا یسأل عما یفعل کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو 4 تقسیمیں میں نے یہاں لکھی ہیں جو علماء نے بیان کی، کہتے ہیں ارادہ اور امر. ایک تقسیم یہ کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور امر بھی کیا ہے، وہ ایمان المؤمنین ہے. ایمان المؤمنین یعنی اہل ایمان کا ایمان، اس کا امر بھی دیا اللہ نے ایمان لاؤ، اور اللہ کا ارادہ بھی یہی ہوا کہ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں ارادہ اور امر ایک معنی میں ایک جیسے ہو گئے. ارادہ بھی ہے اور امر کا وجود بھی، اگرچہ ارادہ اور امر ایک نہیں ہوئے، بس یہاں امر اس شے کا ہے جس کا ارادہ کیا، اور ارادہ کیا اس شے کا جس کا امر دیا. ایک یہ ہے کہ نہ ارادہ کیا نہ حکم دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جی کفر ہؤلاء. یہ میں نے کیا لکھا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا. لا ارادہ ولا امر، یعنی نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے اور نہ جو ہے وہ ہے کفر. ہاں بالکل یہ صحیح انہوں نے کہا، کیونکہ ہؤلاء کا اشارہ جو ہے پیچھے ایمان والوں کی طرف جا رہا ہے. صحیح فرمایا. لا ارادہ ولا امر، یعنی اللہ نے ایمان والوں کے نہ کفر کا ارادہ کیا اور نہ ان کو حکم دیا کہ کفر کریں. بات واضح ہو گئی. وہاں کیا تھا؟ ارادہ اور امر جمع تھے. یہاں کہ لا ارادہ ولا امر، ایمان کفر المؤمنین. تو کفر یعنی اللہ لم یرد کفر المؤمنین ولا امر به، نہ اس کا حکم دیا. بات واضح. تو یہاں نہ ارادہ ہے نہ امر ہے. تیسرا کیا ہے؟ ارادہ ولا امر، ارادہ کیا لیکن امر نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ کفر الکافرین. کفر الکافرین. تو اللہ نے حکم تو نہیں دیا کفر کرنے کا، لیکن ارادہ اس کا یہی ہوا کہ یہ لوگ کافر ہوں گے کچھ بنیاد پہ اپنے ارادے اور اختیار سے. اور تیسرا کیا ہے؟ لا ارادہ و امر، اللہ نے ارادہ نہیں کیا لیکن حکم دیا. ایمان الکافرین، ایمان الکافرین. تو اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ، ولکنہ لم یرد منہم الایمان لانہ لو اراد الایمان لوجد، تو ہو جاتا. تو کہتے ہیں یہ تقسیم ہے، 4 ہو جاتی ہے ارادے اور امر کے درمیان تعلق کی، کہ کبھی ارادہ اور امر دونوں ہوتے ہیں، کبھی نہ ارادہ ہوتا ہے نہ امر ہوتا ہے، کبھی ارادہ ہوتا ہے اور امر نہیں ہوتا، اور کبھی ارادہ نہیں ہوتا اور امر ہوتا. تو یہ تقسیم ہے. آپ کہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں، ہو سکتا ہے ذہنوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات اور اس طرح کی چیزیں انسان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ. تو دیکھیں یہاں ہو سکتا ہے انسان کہے کہ بھئی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اور یہ سارا کچھ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا.
تو اس میں اس وقت جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دکھا سکیں کہ خدا کے اندر کیا صفات کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر وہ صفات اس خدا کے اندر نہیں ہوں گی تو اس پر خدا کی تعریف جو اللہ نے بیان کی ہے اس کا انطباق نہیں ہو سکے گا. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور یقیناً جب ہمیں مکلف بنایا ہے تو ہمیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، اور اس ساری بحث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ارادہ ذاتی ہے، ہمارا عرضی ہے. لہذا ان دونوں ارادوں کا تقابل اس طریقے پر سامنے رکھ کے نہیں کرنا چاہیے. آپ کہیں ہمیں ارادہ دیا ہے لیکن ہمارا ارادہ چاروں طرف سے محیط اللہ کے ارادے کے ہے بس. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا ارادہ کوئی انڈیپینڈنٹ اور پیرالل قسم کا ارادہ ہے اللہ کے. جس طرح ہمارا وجود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے امداد ختم ہو جائے تو اسی طرح ہمارا ارادہ بھی ہے، اسی طرح ہماری قدرت بھی ہے. تو یقیناً جو جہنم میں جائے گا وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے جائے گا، جیسا کہ روایات میں آیا. یعنی جب وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے گا کہ اللہ کے عدل کی تعریف کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اگرچہ میں جہنم میں جا رہا ہوں لیکن میرا جہنم میں جانا بنتا تھا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں اس کو ظلم محسوس ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور مجھے جہنم میں کیوں بھیج دیا گیا. تو وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے بھی حمد کر رہے ہیں اور اہل جنت جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھی حمد کر رہے ہیں. تو ان دین کائنات کا اختتام ہو رہا ہے، اختتام تو نہیں ہو رہا، اس پورے ایک سین کا اختتام ہو رہا ہے اللہ کی حمد پر. جیسے فرمایا نا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. اب یہ جنت والوں کے جنت اور دوزخ والوں کے دوزخ میں جانے کے بعد کا ایک منظر ہے، کیونکہ پیچھے آ چکا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس کے بعد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. وہاں بھی حمد ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو الحمد ہے. تو گویا ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جگہ پہ رکھی ہے. اور چونکہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہمارا علم ہمیشہ ناقص رہے گا اور ہم خدا کے علم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو بہت سی چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی حکمت وجود. باقی یہ ضرور سمجھ آئے گا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خدا کامل الارادہ ہو اور ہمارے پاس ارادہ ناقص ہونا ایسا ہی چاہیے، اور یہی برحق ہے. تو یہاں ہم نے یہ چار چیزیں ابھی تک دیکھ لی کہ ارادہ جو ہے وہ غیر الامر بھی ہے، ارادہ جو ہے وہ غیر علم بھی ہے، ارادہ جو ہے وہ غیر رضا بھی ہے. تو اللہ کی رضا، اللہ کا علم اور اللہ کی کا جو امر ہے ان سب سے ایک مستقل صفت ہے. اور اس صفت کی تعریف ہم نے کیا کی تھی، جس کے ذریعے ممکنات میں تخصص ہوتا ہے. صفت وجودیت ازلیت یعنی قدیمت ثابتۃ لذات اللہ. کیا اس کے بعد تھا تخصص الممکن ببعض ما یجوز علیہ. ممکن پر جو چیزیں جائز ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی ایک شے کو خاص کر دینا، یہ ارادے کا فعل. اس کے بعد جو ہے ایک آخری بحث ہے، ٹائم کیا، اور وہ آدھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں معتزلہ نے کہا، اور ان کے یہ جو کچھ لوگ تھے، کیا نام تھا ان کا، مشہور قسم کے، نام بھول گیا مجھے، یا اللہ. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبیح شے پر قدرت نہیں. ابراہیم ابن سیار النظام جو مشہور آدمی ہے معتزلی، انہوں نے کہا ان اللہ سبحانہ و تعالی لا یرید ولا یقدر علی القبیح. نہ ارادہ کرتا ہے، قدرت اور ارادے دونوں سے اس کا تعلق ہے، تو نہ ارادہ کرتا ہے قبیح شے کا اور نہ قدرت رکھتا ہے، نعوذ باللہ. یعنی تو یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ قبیح نہیں کرتا، برا کام نہیں کرتا، اچھی باتیں ساری سرزد ہوتی ہیں، اس سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوتی. تو یہاں جو اب مسئلہ پیش آیا اس کا جواب دینے کے لیے اہل سنت کے ہاں اس کو کہتے ہیں تحسین اور تقبیح عقلی کا مسئلہ. یعنی اللہ تعالیٰ کو تم نے کہا کہ وہ قبیح نہیں کرتا، تو گویا تمہارے ہاں قبیح کا تصور پایا جاتا ہے. یعنی قبیح نہیں کرتا، کیا نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کچھ اخلاقی نظام کو فالو کرتے ہیں. یعنی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی، یعنی یہ بھی اب ارادے پر جبر کی بات ہو رہی ہے، یہ ارادے پر جبر ہو گیا نا. یعنی اللہ کے ارادے کے لیے بھی معیارات ہیں کہ خیر کا ارادہ کیا کرو، شر کا ارادہ نہ کرو. ٹھیک ہے، تو گویا جب ہم فالو کرتے ہیں کسی اخلاقی نظام کو یا کچھ اخلاقی قوانین کو، تو وہ ہمارے ارادے پر ایک نوع کی قدغن ہوتی ہے. اچھا یہ کرنا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے، اور یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ کیا ہے، برا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی طریقے کے کسی معیار کو، کرائیٹیرین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ تو کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کیا مطلب اللہ سے ماورا حسن و قبح بھی ہے کوئی؟
انہوں نے کہا ہاں اللہ سے ماورا حسن و قبح موجود ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے حسن و قبح ذاتی کا، یعنی ذاتی کا مطلب ہے لا یعلل. اب لا یعلل کا مطلب کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور اس کا اچھا ہونا خدا کے حکم یا تخلیق پر موقوف نہیں ہے کہ آپ اس کی علت بیان کریں. اچھا صدق اچھا کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا اگر کہ صدق اچھا کیوں ہے تو آپ کہیں گے، اگر آپ معتزلہ کے موقع پہ کھڑے ہوں گے، ذاتی لا یعلل، یہ سوالی باطل. صدق اچھا ہوتا ہے، اس کی انٹرنزک صفت یہ ہے، اس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اچھا ہے، تو لہذا یہ سوال باطل ہے ذاتی لیکن عام مسلمان سے اگر آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ اس مسلک پہ کھڑا نہیں ہوگا. وہ کہے گا صدق اچھا کیوں ہے؟ وہ کہے گا اللہ میاں نے کہا، وہ کہے گا اللہ میاں نے کہا ہے نا، اللہ میاں نے کہا اس لیے اچھا ہے. یہی موقف ہے ویسے اصلا، اللہ میاں نے کہا ہے اس لیے اچھا ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ صدق ویسے صفت کمال نہیں ہے یا وہ انسانی نفس کے موافق نہیں، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ لوگ اخلاقیات کا انکار کرنے بیٹھ گئے. تو ابھی اگر آج شاید وضاحت کا موقع نہ ہو، لیکن پھر میں بتا دوں گا کہ جو محل نزاع ہے وہ اصلاً کیا ہے. لیکن جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ حسن و قبح کو چاہے اخلاق میں یا اعمال میں یا اشیاء میں، ٹھیک ہے، اخلاق، اعمال اور اشیاء میں اس شے کی صفت ذاتی مان رہے ہوتے ہیں، تو صفت ذاتی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو منطقی ہے، یہ مطلب نہیں بتا رہا کہ وہ اس کی ماہیت میں داخل ہے. دوسرے جو مطلب ہے کہ ایک تو آپ اس کی علت بیان نہیں کریں گے کیوں ہے ایسا، اور دوسرا لا ینفک، کبھی بھی ذاتیات جو ہیں وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ الگ ہو جائیں گی تو وہ شے وہ رہے گی نہیں. یعنی آپ کہیں چینی ہے میٹھی نہیں ہے تو آپ کہیں گے چینی نہیں ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ چینی ہے اور میٹھی نہیں ہے؟ کہو چینی نہیں ہے کوئی اور شے، کیونکہ جب اس کی ذاتی شے حلاوت رخصت ہو گئی ہے تو تم اس پر چینی کے لفظ کا اطلاق کیوں کر رہے ہو؟ تو لہذا اگر تم کہو گے کہ صدق ہے لیکن اچھا نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ صدق نہیں رہا، پھر کچھ اور ہو گیا، کیونکہ صدق تو ہوتا ہی اچھا. بات واضح ہے. تو الذاتی لا یعلل اور الذاتی جو ہے لا ینفک. بات واضح. اچھا لا یعلل کا کیا مطلب ہے ان کے ہاں؟ بجعل الجاعل نہیں ہے، کسی بنانے والے کے بنانے سے نہیں ہے. ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو گویا حسن و قبح کے تصورات خدا سے انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خارج میں ایک معیار پایا جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فالو کرتے ہیں. اہل سنت نے کہا یہ بھی ارادے پر جبر ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس سے بھی ماورا ہے، اس کے ارادے پر کسی اخلاقی نظام کی کوئی پابندی نہیں ہے. اخلاقی نظام اس کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں. بات واضح ہے. یہ بنیادی طور پہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ صفت علم پہ جانے سے پہلے عرض کر دوں گا. اس میں مزید کچھ تفصیلات ہیں، لیکن جو اس وقت ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے قبیح کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ. تو پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں قبیح کا ارادہ نہیں کرتا اللہ، کیونکہ اللہ تو اچھا ہے، تو اچھا جو ہوتا ہے وہ قبیح کا ارادہ تو نہیں کرتا. تو ہم نے اہل سنت سے معتزلہ سے کہا قبیح کیا شے ہے تمہارے ہاں؟ یعنی خدا کے کہے بغیر کوئی شے قبیح ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہو جاتی ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ عقل کے ذریعے انسان کچھ چیزوں کے ذاتی خواص تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ ذاتی خواص ہوتے ہیں اور وہ معلل نہیں ہوتے اور وہ منفک نہیں ہوتے، یعنی ہٹتے نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو وجود نہیں دیتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بتاتے ہیں یہ شے اچھی ہے اس لیے کہ وہ اچھی ہوتی ہے. یعنی اللہ کا حکم حکم شرعی جس کو کہتے ہیں، اس شے کے ذاتی حسن و قبح کے تابع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے وہ اچھا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے حکم دیا اس لیے وہ اچھا ہے، نہیں، وہ اچھا ہے اس لیے اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اہل سنت نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں ہے. تو لہذا اس مسئلے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی تعبیر بیان کہ لا حاکم الا اللہ، یعنی یہاں لا حاکم الا اللہ وہ سید قطب علیہ الرحمہ کے معنی میں نہیں ہے، وہ بھی معنی اپنی ایک معنی میں درست ہے، لیکن یہاں لا حاکم الا اللہ کی تعبیر جب یہاں آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس بات کے بیان کے لیے ہوتی ہے کہ لا حاکم الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. تو لا غالب الا اللہ، تو اللہ ہی حکم دیتا ہے تو وہ شے اچھی ہو جاتی ہے. اللہ ہی حکم شرعی کا بیان کرتا ہے، اللہ ہی چیزوں میں حسن و قبح رکھتا ہے. حسن و قبح کا انکار نہیں ہے، لیکن حسن و قبح کے اس معنی میں ذاتی ہونے کا انکار ہے کہ وہ جعل الجائل رکھنے والے کے بغیر پیدا ہو گئیں. تو یہ مسئلہ ہے جس کو حسن و قبح ذاتی کا ایک مسئلہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی کچھ اور اس کے نتیجے میں کچھ اختلافات اہل سنت اور معتزلہ میں ہوئے، تو اس کا بھی کچھ ایک بیان کر کے ہم انشاءاللہ کل
صفت علم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ کیا ہے تو نہیں، یعنی ہمارے لیے کیا سمجھ ہے اس کی، اور اس میں بھی اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو اختلاف آپ کہیں گے یہاں اختلاف چلے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ کوئی کسی چیز میں اتفاق ہے کہ نہیں، تو اختلاف تو توحید میں بھی ہے نا. وہ جو ایک تھا جس کو جو ہے وہ مفتی بن کے چلا گیا کسی جگہ پہ، تو جس جگہ بھی اس سے کوئی بات پوچھی جاتی تو کہتے اس میں اختلاف ہے تو کسی نے آگے پوچھ لیا کہ توحید تو نہ، اس میں بھی اختلاف ہے تو ہاں سوال کا ٹائم شروع ہو گیا. ہاں وہ میں نے اصل میں اس کی وضاحت ایک نشست میں ہم نے کر دی تھی. ویسے ان کا سوال پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ شریک باری جو ہے وہ ممتنع ہے تو اس پر قدرت ہے کہ نہیں، یہ پوچھ رہے ہو. ہاں تو اس میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ جو اصلاً ممتنع ہوتا ہے نا وہ شے کی تعریف میں نہیں ہے، اگرچہ مجازی طور پہ اس کو شے میں ڈال دیا جائے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ القدرت تتعلق بالممکنات، ممکنات الوجود سے متعلق ہے. تو چونکہ شریک باری کا مطلب کیا ہے، شریک باری کا مطلب ہے اگر باری کا شریک ہوگا تو نہ وہ الہ ہوگا نہ جس کا وہ شریک ہے وہ الہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو غیر الہ بنانے پر قادر ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ایبسرڈ بات ہے ایبسرڈ بات ہو گئی. تو لہذا اس طرح کے سوالات کی جب آپ تحلیل کریں گے تو نیچے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چیز ایبسرڈ ہوتی ہے. وہ ان دی اینڈ اس طرح کے تمام سوالات ان دی اینڈ اس بات پر ہوتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو غیر خدا بنانے پر قادر ہے کہ تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کا مطلب ہی خدا ہے. غیر خدا بنانا تو غیر خدا تو ممتنع ہو جائے گا نا اس کے حق میں، کیونکہ اس کے لیے خدائیت ذاتی ہے، تو ذاتی لا ينفق. تو اب یہ نہیں ہوتا. تو اس طرح اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن ہم نے صفت قدرت میں جو اس کی تعریف پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ صفت ازلیہ سارا کر کے تتعلق بالممکنات. اس میں جو مشروطہ عامہ ہوتا ہے اس کی نقیض بھی نہیں آتی ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ اللہ موجود ہے تو اس کی اب نقیض نہیں آتی. نقیض کیا بنے گی اس کی؟ کہ لا موجود وہ نقیض بن ہی نہیں سکتی. ہاں ٹھیک، یعنی اللہ موجود کی تم کا نقیض بناؤ گے، یعنی اس کے جو محمول ہے اس کو ادھر لے کے آؤ گے. تو کیسے لے کے آؤ گے؟ اللہ موجود لا موجودہ نہیں، لا موجود اللہ لا موجود نہیں، یہ تو اس کی نقیض، ہاں یہ تو آ ہی نہیں سکتی، یہ تو کسی صورت میں نہیں. مطلب وہ نقیض آ سکتی ہے لیکن وہ لفظ کلام ہوگا. جی اب سوالات آپ لوگ کر سکتے ہیں. اللہ جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ارادہ جو کافر ہے یا اس میں اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں، مطلب اس کے اندر ہمیں وہ حکمتیں نہیں نظر آ رہی یا وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی مراد وہ حکمتیں ہیں. تو مطلب کافر تو یہ پوچھ سکتے ہیں نا تو لڑکے کہ مطلب ہم لوگ صرف حکمتوں کے لیے کیوں یا ان کا مطلب ارادہ سیپریٹ ہم دیں گے تو کتنا سیپریٹ؟ ہاں دیکھیں کافر اس وقت پوچھیں گے نا جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کا سوال یہ تھا کہ پھر اللہ نے کسی حکمت کے لیے کافر کو پیدا کر دیا تو کافر پوچھیں گے ہمیں حکمت کے لیے کیوں قربان کر دیا. یہ سوال ہے ان کا، یعنی جو کافر کا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں بیچ میں کیوں یعنی ہم. تو دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کافر جس وقت یہ سوال کر رہا ہے نا اس وقت وہ ایمان پر پوری قدرت محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کہا جائے گا بالکل تم قربان نہیں ہوگے، ایمان لے آؤ. تم کیوں اپنے کفر پر اصرار کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ جو میرا کفر ہے وہ اللہ کی مراد ہے اور یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمتیں ہوں گی، تو میرا کفر جو میرے ارادے سے پیدا ہوا جو اللہ کی بھی مراد ہے، تو اللہ نے میرے اس کفر کو اپنی مراد کیوں بنایا؟ جس وقت تم یہ بات کہہ رہے ہو اس وقت تمہیں اپنے کفر کا مراد ہونا معلوم نہیں ہے. اس وقت تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہ معلوم ہے کہ مجھے اس وقت ایک قدرت دی گئی ہے جس سے میں اپنے کفر کو ایمان میں بدل سکتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس پر فوکس کرنے کی بجائے خدا کی قدرت اور ارادے کو چیلنج کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی خدا کی جب ڈیفینیشن یہ طے ہو گئی ہے نا کہ خدا کا ارادہ مطلق ہونا ضروری ہے، یہ طے ہو چکا ہے نا. اور ویسے اگر یہ ان ملحدین کو بتایا جائے کہ خدا کا ارادہ مطلق نہیں ہے قدرت مطلق کہیں گے تو پھر تو ایسا خدا ویسے ہی ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیا کریں ایسے خدا کا سوچنے کی بات ہے نا. تو پھر تو ایسا خدا نہیں مانیں گے ہم کہ خدا تو ہونا ہی وہ چاہیے جو کامل ارادہ رکھے کامل. اچھا جب کامل ارادہ اور کامل قدرت والا خدا آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو پھر ہمارے قدرت پر اور ارادے پر پکڑ لے. تو کیا چاہتے ہو چاہتے کیا ہو؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے فرار کی نیت سے. کیوں فرار کی نیت سے پیدا ہوتا ہے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں.
اگر کافر اپنے اس موقف پہ کنسسٹنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے. وہ فرار کی نیت سے اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مراد صرف اس کا کفر تو نہیں ہوتا نا, ہر شے اللہ کی مراد ہی ہوتی ہے. اس کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, جاب کرنا, ہر چیز اللہ کی مراد ہے. تو یہاں وہ اپنے کفر کو ایمان سے نہیں بدل رہا, کیوں؟ اس لیے کہ میرا کفر اللہ کی مراد ہے. تو باقی جگہوں پر محنت کرنا بھی چھوڑے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ ہر جگہ کہے کہ پانی پینا اللہ میرا مراد ہے کہ نہیں, یہ اللہ کے ہاں طے بھی ہے اور اللہ کی مراد بھی ہے, تو مجھے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ اپنے موقف میں کنسسٹنٹ ہے. لیکن یہاں تو وہ محنت کر کے ہاتھ بھی بڑھائے گا, صبح شام روزی کمانے کے لیے ایک بھی کرے گا, حالانکہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کا ارادہ محض ایمان و کفر سے تو وابستہ نہیں تھا. بات واضح؟ تو وہاں وہ کیوں کہے گا ہمیں نہیں پتہ اللہ کے ارادے میں کیا ہے, ہم نے تو اپنا دیکھنا ہے نا, ہم نے تو اپنا دیکھنا ہے, ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے. تو کہے یہاں بھی تم ابھی چھوڑو اللہ کے ارادے میں کہ اپنی محنت کر لو, اپنی جان بچا لو. اب کوئی شخص کہے کہ پہاڑ سے چھلانگ مارنی ہے تو مار دو, وہ کہے کہ نہیں اللہ کے ارادے پتہ نہیں, میں تو نہیں ماروں گا, میں تو اس لیے کہ جان جاتی ہے. اچھا تو کفر سے بس جان جائے گی نا, تو نہ کرو کفر. تو لہذا کفر اور ایمان میں یہ کہنا کہ اللہ کی مراد اللہ نے پھنسا دیا اور باقی جگہوں پر کل محنت صرف کر دینا, اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں اس وقت ایمان سے فرار ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پہ. تو اگر وہ اپنے موقف میں کنسسٹنٹ ہو کہ واقعی خدا کو اس طرح مان لیں, تو ابھی تو وہ مان نہیں رہے نا. تو ان سے کہا خدا کو جب مان لو گے تو یہ سوال ختم ہو جائے گا. اس لیے ختم ہو جائے گا کہ خدا کو کچھ تم صفات کے ساتھ مانو گے, اور ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہوگی جو ہم نے بیان کی کہ انسان کو قدرت ہے اور وہ قیامت کے دن محسوس کرے گا کہ اس پر ظلم نہیں ہے, اور ابھی وہ اپنے اندر واضح طور پہ قدرت محسوس کر رہا ہے. کس چیز کی؟ کہ وہ ایمان لے آئے. تو اب لے کیوں نہیں آتے؟ تو لہٰذا اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی حکمت میں قربان ہو جاؤں گا, تو قربان ابھی نہ ہونے کا اختیار تمہارے پاس ہے. نہ ہو قربان, کس نے کہا؟ ایمان لے آؤ. تو اس لیے اللہ میاں نے دیکھیں اس کو یوں بیان کیا, جب وہ کہتے ہیں نا لو شاء اللہ ما اشرکنا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء, تو اللہ میاں نے کہیں بھی اس کا یہ جواب نہیں دیا کہ ایسا تو ہے ہی نہیں. یعنی عجیب بات ہے, یعنی اگر معتزلہ کا مسلک ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ یہ تو غلط اعتراض ہے. اللہ میاں اس کا جواب دیتا ہے کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسول الا البلاغ المبین. ایک جگہ فرماتے ہیں قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا, کوئی علم ہے تو نکال کے بتاؤ. اور یہاں ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک بڑی زبردست تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں حل عندکم من علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا لو شاء اللہ, اگر ہم چاہتے, اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, تو اللہ نے چاہا ہے بس, تو اب کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا علم دکھاؤ. تو یہ کیا ہے ربط اس میں؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. تم ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور ایسے ہی اٹکل پچو دوڑا رہے ہو. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں یہاں علم سے مراد ہے شرک کا نافع ہونے کا علم. یعنی تم شرک کو کہتے ہو نا کہ اللہ کی مراد ہے, اللہ نے چاہے تو ہم کیا کریں, ہم تو مجبور ہیں, اور پھر اللہ دوزخ میں بھیج دے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا علم دکھاؤ. کیا مطلب؟ کہ جس شے کے نفع کا تمہیں علم ہو جاتا ہے اس کے لیے کبھی بھی دلیل تقدیر سے یا اللہ کی مشیت اور ارادے سے نہیں لاتے. اس کو نفع کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو بس نفع کو دیکھ کر اس کا ارادہ کر لیتے ہو, چاہے یہ پتہ ہو تمہیں کہ نہ اللہ نے لکھا یا نہیں لکھا. ایسے ہی کرتا ہے نا انسان. یعنی مثال کے طور پہ پیسے میں وہ نفع دیکھتا ہے, تو اگر اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو لے لے گا. اب وہ یہ انتظار نہیں, کیوں اس نے لے لیا؟ اس کے پاس علم ہے کہ یہ شے نافع ہے. تو کہہ رہے ہیں اصلاً تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے توحید کو اور اللہ کی عبادت کو اور اللہ کے سامنے جھکنے کو نافع نہیں دیکھا. اگر تم اس کو نافع دیکھ رہے ہوتے تو تم یہ نہ کہتے لو شاء اللہ, بلکہ تم اپنے ارادے اور قدرت کی تمام جہتوں کو اور تمام توجہات کو اس کی طرف مائل کر دیتے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے علم کی خرابی ہے. اس لیے آپ دیکھیں اس کو علم کی خرابی کی طرف کیسے لوٹایا. قل هل عندکم من علم, تو علم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ظن. تو اس کے بعد کیا قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا ان تتبعون الا الظن. تو اصلاً کیا ہے کہ اگر تم توحید میں نفع دیکھ لو اپنے واقعی ذاتی کمال کا, اور اس میں صرف تکلیف نہ دیکھو, اللہ کی طرف سے پابندیاں نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں تمہارے لیے کمال رکھا گیا ہے, تم اس کے ذریعے کامل ہوگے, یہ تمہارے فائدے کی شے ہے, تو تم کہو گے فوراً کرنا ہے میں نے. تو لہذا اپنے اس علم کو درست کرو اور توحید میں نفع دیکھو اور نفع پہچانو, تو پھر اس کے بعد تمہارا ارادہ اس نفع کے تابع ہو کر چل پڑے گا, کیونکہ تمہارے ارادے اے انسان تمہارے علم کے تابع ہو کر چلتے ہیں. تو نفع دیکھتے ہو تو ارادہ کر لیتے ہو, تو نفع دیکھ لو. باقی یہ سوال اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب جو ہمارے استاد ہیں, جو DHA کے جو اس میں تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں کی کتاب ہے یہ,
ایک کتاب اللہ میاں نے اپنے پاس رکھی ہے، ایک اتار دی تھی، تو لوگوں کو اس اتاری ہوئی کتاب کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر ہے اللہ میاں نے اپنے پاس کیا لکھا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کی اتنی فکر نہ کرو، اللہ میاں نے جو کتاب اتاری ہے اس کی زیادہ فکر کرو، اس میں لکھا ہے ارادہ کرو اور تم ارادے کی قدرت پاتے ہو. باقی یہ بات ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ خدا کی تنزیہ کے لیے اور خدا کے ارادے کے اطلاق کے بیان کے لیے. اور آپ خود ہی دیکھیں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ کافر کو بھی بتا دیا جائے کہ جس خدا کو ماننے کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں نا وہ خدا کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کہا کوئی حاجت نہیں پھر ماننے کی. سیدھی سی بات ہے. یعنی اگر آپ اس طریقے پر خدا کا عقیدہ نہ بیان کریں اور خدا کو ایک ناقص وجود کے طور پہ پیش کریں تو یہ خود خدا سے متنفر کرنے والی بات ہے. وہ کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے ایسا خدا، میں کائنات پہ ہی گزارا کر لوں گا. وہ بھی ناقص ہے، خدا بھی ناقص ہے، خدا بھی کامل ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ، شاید یہ کائنات بھی کامل ہو ہی جائے، ترقی کرتے کرتے واجب الوجود بن جائے شاید. تو وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو تم کیوں خدا کی دعوت دے رہے ہو؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ مسئلہ اس طرح کا سمپل نہیں ہے، اور یقیناً جو میرا بیان ہے اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ بات مجھے پتہ ہے، لیکن یہ دیکھنے کا ایک زاویہ ہے. سر ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ جہنم میں ہم بیان کرتے ہوئے جائیں گے. ہاں یہ ایک روایت ہے، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی اتنی نہیں معلوم، لیکن ایک روایت کے الفاظ ہیں اس طرح کے. کیونکہ قرآن پاک میں نے سنا گھسیٹ کر اور دھکیل کر اور جکڑ کر اس طرح کے. ہاں وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. سیخا کا لفظ آیا، سیخ الذین کفروا الی جہنم زمرا. لیکن ظاہری بات ہے ایک شے ہے جس سے آپ کو طبعی طور پہ منافرت ہے، کراہت ہے، اس سے تکلیف ہوگی، وہ تو اس سے آپ بھاگیں گے. لیکن یہ ایک علم کہ میں اس تکلیف کا مستحق ہو گیا ہوں، یہ علم کیا ہے؟ یہ ایک عقلی علم ہے. اس کے نتیجے میں دل و دماغ میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن میں تو بھاگوں گا نا اس سے. سیدھی سی بات ہے. ایک قاتل کو پتہ ہے جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا ہے، تو یہ میرا قتل برحق ہے، بلکہ مجھے 100 دفعہ چڑھایا جانا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اسے موقع ملے گا تو فرار ہو جائے گا روشن دان سے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس جرم کے استحقاق کو نہیں مانتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبعی منافرت اور کراہت ہے تو بھاگیں گے. لہٰذا ان کو آگ میں کون اپنی مرضی سے جائے گا؟ پکڑ کے لے کے جایا جائے گا. جی جی ہر حال میں اچھا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہمارے گزرا ہے کہ کسی کے اگر نقصان ہوتا ہے کسی کو آپ کے سچ بولنے سے تو آپ اس کو اوائڈ کر لیں. اس میں نہیں، تو یہی تو ہم بتا رہے تھے کہ صدق ہر حال میں اچھا نہیں ہے. ہاں یہی بیان مقصود تھا، جو اس کی تھوڑی سی وضاحت کل ہو جائے گی. اور یہ آپ نے صحیح مثال دی، جیسے ہم نے کہا نا جو چیز اس کی ذاتی ہوتی ہے وہ کبھی ہٹتی نہیں ہے. صدق اگر ہر صورت میں اچھا ہے تو ہر وقت اچھا ہے، لیکن جس کی اس کی مثال علماء کلام یا عقیدہ یوں دیتے ہیں کہ نبی کی جان بچانے کے لیے سچ بولنا، یعنی جھوٹ بولنا، کہ نبی کے پیچھے دشمن لگے ہوئے، نبی آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ فرضیہ بات ہے. تو اب وہ دستک دیتے ہیں دروازے پہ، آگے پوچھتے ہیں یہاں فلاں بندہ آیا ہے، تو آپ کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، بلکہ باعث ثواب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی ہے. تو یہاں یعنی جھوٹ محض خلاف واقعہ بات نکالنے کو کہتے ہیں. تو خلاف واقعہ بات نکالنا اگر فی ذاتی ہی قبیح ہو تو اس کی یہ قباحت کبھی بھی منفک نہیں ہوگی، اس سے ہٹے گی نہیں. تو یہاں ہٹ بھی گئی ہے، بلکہ کیا ہے اس پر ثواب بھی مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو اس طرح کی چیزوں سے، لیکن اس پر بھی کچھ اعتراضات کیے گئے، لیکن میں مثال بیان ہوتی ہے. ایک سوال ہے وہی سورہ زمر کی جو آپ نے جی تلاوت کی تھی اس کے ضمن میں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور سوال ہے. یہ ارادہ اور مشیت تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ہی چیز ہے. اچھا، اب 3 ٹرمز جو ہیں ان کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ایک ارادہ، ایک مرضی اللہ تعالیٰ کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کا. مجھے معلوم ہے اس کا شاید جواب اللہ تعالیٰ کا مختصر. تیسری بات آپ نے کیا بتائی؟ مشیت، مرضی اور امر. ذیشان صاحب آپ شروع سے موجود ہیں کہ بعد میں آئے تھے؟ جی میں شروع سے موجود ہوں. آپ کوئی آفس کا کام تو نہیں کر رہے؟ نہیں، آفس کا کام میں نہیں کر رہا تھا. مجھے ایکچولی وہ سمجھ نہیں، آپ نے وہ کیسز بیان کیے 4 کیسز. آپ اس وقت پاکستان میں ہیں کہ باہر ہی ہیں؟ نہیں، میں پاکستان میں ہوں. اچھا. تو میں نے ویسے نا یہ جو تینوں باتیں آپ نے کی نا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ ارادے اور رضا میں، یعنی مرضی رضا کے معنی میں ہے.
اس میں کیا فرق ہے. اور تیسری شے امر جو آپ نے بتائی, تو وہ اتفاق سے یہ تینوں چیزیں انہی اصطلاحات کے ساتھ ہم تھوڑی دیر تک کوشش کرتے رہتے بیان کرنے کی, تو مجھے لگتا ہے کہ اس بیان میں کچھ مسئلہ ہو گیا, اس کی اتنی وضاحت نہیں ہو سکی, تو شاید بات اتنی واضح نہیں ہوئی. تو بہرحال میں ریکارڈنگ دوبارہ سن لوں گا, ہاں سمجھنے کی میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں, اگر نہ سمجھ میں ہاں پھر آپ میں انشاءاللہ کل آپ پوچھ لیجئے گا, میں دوبارہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر لوں گا اگر آپ کو اس میں بات واضح نہ ہو. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال وہ سورہ زمر کی آیت سے متعلق ہے. چلیں اس میں آیت کے جو 2 یا 3 حصے کر لیتے ہیں. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اب اس میں ان تکفروا جو ہے یہ بیسیکلی یہ تو ارادہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ارادہ کیا کفر کرنے کا. اب انہوں نے ارادہ کیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ یہ تھا, ایسی بات ہی ہے نا؟ جی 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 ایسی ہی بات. اچھا جی. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ چلیں فإن اللہ غنی عنکم, اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں, ٹھیک ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے کہ وہ یہ روش اختیار کرے. اچھا اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چلے یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ علیحدہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی علیحدہ چیز ہے, یہاں سے یہ بھی ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. ہاں یہی ڈیڈیوس کیا تھا اور اس کی وضاحت بھی کی تھی. جی جی جی. اچھا اب اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے کہ وہ یہ کفر کریں, تو یہ یعنی معاذ اللہ جو سوچ آتی ہے ذہن میں وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یعنی اس چیز کا ایک اثر ہو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ اثر لے رہے ہیں اس چیز کا معاذ اللہ, یہ بات صحیح, وہ پسند نہیں کر رہے, ان کو وہ راضی نہیں ہو رہے, خوش نہیں ہو رہے بالکل اس کفر کے روش. ہاں اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں, باقی وہ وضاحت تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ ہو جائے پیچھے جو بیان ہوا تھا. یہ جو انہوں نے آخری بات کی ہے یہ ایک اہم بات ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ صفات ایسی بیان ہوتی ہیں جیسے غضب کی, رضا کی, کہ جن صفات کی تحلیل کی جائے یا ان کا انالیسس کیا جائے تو اس میں کچھ نقص کا مفہوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی جیسے کہنے رضا اللہ چاہتا ہے یہ اور اللہ کی مرضی یہ ہے, تو گویا ایسا ہو نہیں رہا لیکن اللہ تو چاہ رہا ہے کہ ہو جائے ایسا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس طرح کے الفاظ سے کیا ہے کہ گویا کچھ خلاف مراد ہو گیا یا اللہ کو کچھ حاجت پیش آ گئی یا کچھ اس طرح کی, تو غضب ہے, رحمت ہے. جیسے ہم نے رحمت کے بارے میں کہا تھا کہ رحمت ایک دل کی نرمی ہے, اس دل کی نرمی کی وجہ سے پھر جو ہے وہ انسان کسی کی مدد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتے وقت وہ اپنے دل کو بھی تسلی دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا دیکھیں رحمت, رضا اور غضب اللہ کی صفات ہیں. اس کو سمجھنے کا سلف کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس میں جو نقص کا مفہوم آ رہا ہے اس سے اللہ کو منزہ قرار دے دیا جائے اور اس کے حقیقی معنی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں. یہ کیا تھا مذہب تعویل اجمالی یا تفویض کا. جو اس کا تفصیلی جواب ہے, جو تعویل ہے یا تعویل تفصیلی ہے, وہ صرف سمجھانے کے لیے, یہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ اس میں غضب کا تمام مفہوم بیان کر دیا ہے, لیکن کہتے کیا ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے صفت, ایک ہوتا ہے اس کا نتیجہ, ٹھیک ہے. تو کبھی نتیجہ بول کے صفت مراد لے لیا جاتا ہے. اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. غضب ہے, غضب, اچھا غضب ہوا کسی کو, وہ غضب تو صفت نقص ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا, یہ ہو گیا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے, سزا دیتا ہے, اپنا غضب اتارتا ہے کس پہ, جس نے کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. تو کہتے ہیں جب اللہ کے لیے لفظ غضب بولا جائے تو سمجھا کرو کہ اس کا نتیجہ, جس نے سمجھنا ہے, ورنہ بہتر تعویل وہی ہے کہ اس سے مراد نتیجہ غضب ہے, یعنی انزال عذاب. رضا بولا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے فائدے کا کام ہوا, نعوذ باللہ, بلکہ اس سے مراد کیا ہوگا, رضا کا نتیجہ کیا ہے, انزال رحمت, انزال انعام. تو رضا بول دیا تو اس سے مراد کیا ہے, انزال انعام. تو اب لا یرضی لعبادہ الکفر کا مطلب ہوگا اللہ کفر پر انزال انعام نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفات ان کی اس طریقے پہ ان کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, تو لیس کمثلہ فی غضبہ شیء, فی رحمتہ شیء, فی اسی طریقے پر رضائہ شیء, تو فی سخطہ شیء. تو یہ ساری باتیں اس طریقے پر ہم ویسے سمجھ چکے ہیں, لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو یوں سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. متاثر نہیں ہوتا, بالکل ہاں, یعنی تاثیر اس پر نہیں ہوتی, صرف مؤثر ہے, متاثر نہیں. ہاں بالکل. اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ غضب
اگر اس معنی میں لوگے تو خارج سے کچھ عوامل کی وجہ سے انسان پر انفعالی کیفیت طاری ہونے کو غضب کہتے ہیں. اسی انفعالی کیفیت کو یعنی سب یہ جو رحمت ہے نا، رحمت، غضب، رضا، یہ سب انفعال ہے. انفعال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاعل خود نہیں ہوتا میں، ٹھیک ہے، باہر سے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے مابرہ ہے. تو آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ کو اس سے مابرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایسا ہو کہ جس پر کوئی اور شے اثر کرے، تو وہ اثر کرے گی تو گویا وہ شے بالاولیٰ جو اس پر اثر کر رہی ہے وہ خدا ہونے کے قابل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ان سارے مباحث کا مطلب مراد اصلاً اللہ کی تنزیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی طریقے پہ سمجھو اور جو ہے وہ مانو. تھوڑا مشکل سا معاملہ ہے. شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نے سنا ہے واللہ عالم کہ اگر پوری سارے کے سارے لوگ خیر اور نیکی کی طرف آ جائیں تو میں اس کو مٹا کے تو کوئی اور دنیا. یہ جو ابھی ہاں یہ آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، یہ حدیث قدسی ہے، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِخَلْقٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور استغفار کریں تو اللہ یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم سمجھا رہے تھے نا ماتوریدی مسلک میں، یعنی وہ اصلاً اسی مسئلے کا بیان تھا، شرط اور مشروط والا تعلق. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گناہ اس معنی میں نہیں پسند، لیکن گناہ کے نتیجے میں گناہ معاقب یا گناہ پر توبہ ہو کر انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا. سمجھا رہی ہے؟ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے وہ رجوع کرنا گناہ کے بغیر پیدا کر دیا جائے تو وہ بتائیں گے آپ کو امام غزالی کہ وہ رجوع جو گناہ کے ساتھ متعلق ہے وہ گناہ کے ساتھ ہی متعلق ہے. یعنی ایک شخص گناہ کرے اور پھر اس کے اندر انکسار پیدا ہو اور ندامت پیدا ہو اور تواضع پیدا ہو اور اللہ کی طرف رجوع، تو یہ سب چیزیں گناہ کے ساتھ وابستہ ہیں. اس لحاظ سے ان کو جوڑ کے دیکھو گے تو گناہ یعنی اشری مسلک میں گناہ اللہ کی مراد بنی اور اس مسلک میں یہ شرط اور مشروط ہو گیا یا سبب اور مسبب ہو گیا. تو یہ اس کو یوں سمجھیں انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا ہے مشکل، ہمیں تھوڑی سی مشکل باتوں کی بھی عادت ہونی چاہیے. یعنی اب ہم اس طرح کا ہو کے نا کہ ہم بالکل ہمارا اخباری سا ذہن بنتا جا رہا ہے، مطلب اخباری کالم پڑھ لیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو وہ چیزیں جو ہیں اب یہ ہمارے لیے، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت سے بزرگوں کے مطلب آپ کہیں گے یہ تو عوام الناس میں نہیں بیان کرنی چاہیے. عوام الناس میں نہ بیان کرنے والی باتیں اور ہیں. یہ تو محض عقیدے کا بیان ہے، یہ کوئی علم الکلام نہیں پڑھایا جا رہا. یہ تو عقیدے کا بیان ہے کہ یہ ماننا ضروری ہے. بھائی اس کو یوں مانو، اگر نہیں مانو گے تو تم صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے. یہ تو صرف اتنا بیان ہے. اس سے زیادہ مباحث جو ہیں وہ عوامی مزاج تھا. جیسے جس زمانے میں امام غزالی موجود تھے تو کلامی مباحث جو ہو رہے ہوتے تھے اور مناظرے ہوتے تھے اس میں سامنے عوام الناس ہوتے تھے اور وہ ان مسائل کو سمجھتے بھی تھے اور وہ سارا ان کا ایک ہوتا تھا اور یہ سارا کچھ تو ایک ذہنی سطح بلند تھی. اب وہ اس طرح علم میں ایک زوال ہے کیونکہ اب یہ علم کا دور نہیں ہے، تو علم اٹھ چکا ہے نا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علم اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ. تو علم نام رہ گیا ہے کہ بھئی کچھ ارقام کا، کچھ حروف کو ذہن میں بٹھا لینے کا اور کسی قسم کا کوئی تفقع نہ ہونا. یعنی اب عالم سب سے بڑا ہر آدمی کو وہ محسوس ہوگا کہ جو آپ کو ہر آیت کے بعد آیت نمبر بتا سکے ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ہر حدیث کے بعد اس کو بتا سکے کہ وہ حدیث کی فلاں فلاں کتاب میں انٹرنیشنل ورژن کے مطابق فلاں فلاں نمبر ہے. وہ آپ کہیں کیا بات ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے وہ ہوگا عالم، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ علم کس طرح زوال پذیر ہو گیا کہ چیزوں میں کوئی گہری سمجھ بوجھ رہی ہی نہیں، محض ایک سطحیت ہے اور اسی سطحیت کو علم کا نام دے دیا گیا اور اسی پر فخر ہے، اسی پر ناز ہے. اور جب ان لوگوں میں یہ سطحیت پیدا ہو گئی جو مقتدا ہیں تو مقتدیوں میں بالاولیٰ پیدا ہونا شروع ہو گئی. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ بھی بہت عجیب و غریب سے ہیں. تو ہم لوگوں کو ویسے یعنی اور ویسے آپ دیکھیں گے دین میں تفقع کا کہا گیا ہے نا، تو تفقع گہری سوجھ بوجھ کو کہتے ہیں. نہیں وہ لفظ ہی یہ بتا رہا ہے، وہ سطحیت کو کہتے ہی نہیں ہے. یعنی فقیہ یا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ہے نا. تو تفقع جو ہے وہ گہرائی میں اتر کر بات کو سمجھنا ہے، محض سطحیت یا سطح پر رہنا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو پھر فقیہ تو کچھ ہوتے ہیں، وہ تو فقیہ ایک خاص اصطلاح میں ہوتے ہیں. باقی ہر مسلمان کو فقیہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے بھی اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کو فقہ دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقیہ نہیں ہے، مثلا ہمارے معاشرے میں اگر 150 فقیہ ہیں تو باقیوں سے خیر کا ارادہ نہیں ہوا ہوا، یہ تو ہم کہنا بڑی مشکل بات ہو جائے گی. تو پتہ یہ چلا جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب العلم میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے فقہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس اصطلاح کا معنی بہت وسیع تھا لیکن محدود ہو گیا کہ اب طہارت اور حیض اور نفاس کے مسائل جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں.
حالانکہ فقیہ تو دین کی، اور وہ کہتے ہیں عام آدمی بھی فقیہ ہو سکتا ہے اگر وہ دین کی گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق گہری معرفت کی بنیاد پر ہے تو وہ شخص فقیہ ہے، چاہے اسے مسائل کا علم نہ ہو، ضروری علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو کچھ گہرائی میں اتر کے سمجھیں، اور یہ معتزلہ اور فلانا ڈھمکانے کے عقائد کا بیان کئی دفعہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہم تو یہی عقیدہ رکھتے تھے ہمارا تو خیال تھا کہ ہم اہل سنت میں سے، لیکن ہم نے عقیدہ تو معتزلہ والا رکھا ہوا تھا، اور ہم تو اللہ کے ارادے کو اسی طرح سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں بھی اللہ، جیسے آج کل دعائیں بھی اس طرح کی چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے ارادے میں تابع ہے فلاں فلاں چیزوں کا، اللہ اس یوں کر دے میں نے ایک بتایا بھی تھا کہ دعا اس طرح کی بڑے بڑے لوگ بھی مانگتے دیکھے گئے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی کچھ گویا اسباب کے تابع سمجھا جاتا ہے کہ اللہ بھی اسباب کے تحت کرے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں دعا مانگتے وقت ایک بنیادی ادب یہ ہے کہ اسباب کو ذہن سے نکالو، یعنی دعا مانگتے ہوئے تصور یہ کر رہے ہو کہ اللہ مثلا میں نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے، اور آپ یعنی یا چلیں آپ کہیں میں نے عمرے پہ جانا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ عمرے پہ آپ نے جانا ہے تو عمرے پہ جانے کے لیے تو پیسہ ضروری ہے، تو اللہ میاں سے جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ عمرے پہ لے جا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں پیسے دے دیں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کا گویا آپ بتا ہی رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ عمرے پہ لے کے جائیں گے، لیکن چونکہ اسباب کے آپ تابع ہیں نعوذ باللہ، تو آپ بھی پیسے ہی دے کے لے کے جائیں گے نا، ویسے کیسے لے کے جائیں گے؟ تو آپ پیسے دے دیں۔ تو علماء نے کہا یہ نہیں دعا کرتے وقت کرنا، کیونکہ جس کو تم مخاطب کر رہے اور جو تمہارا مخاطب ہے وہ ان اسباب سے ماورا ہے، وہ تمہیں بغیر کسی بھی ذریعے سے لے کے جا سکتے ہیں، تو وہاں مانگتے وقت اسباب ذہن میں نہ رکھو، بلکہ اسباب کو نکال دو، کیونکہ اب تم مسبب الاسباب سے تعلق اس وقت جوڑ رہے ہو تو سبب وہ کوئی اور پیدا فرما دے گا، تو یرزقہ من حیث لا یحتسب بھی تو ہے نا، تو بغیر حساب بھی تو ہے نا۔ تو اس طرح جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں گے تو یقیناً یعنی اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ بنیادی اللہ کی صحیح معرفت ضروری ہے، تو یہ معرفت کی بنیادیں ہیں جس پر کھڑے ہو کر عمارت محبت کی بھی تعمیر ہو سکتی ہے، عبادت کی بھی تعمیر ہو سکتی ہے، سلوک کی بھی تعمیر ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے سوال ختم ہو گئے ہیں۔ وہ آپ نے ایک آیت کی تشریح میں نے سن لی تھی، دوست دن میں نہیں تھا انفارچونیٹلی، لیکن وہ ریکارڈنگ میں نے سن لی تھی۔ جی جی اچھا، اس میں بھی اس آیت میں بھی امر اور ارادہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، تو یعنی اس آیت کو ہم یعنی لے سکتے ہیں۔ ہاں دیکھیں اس میں امر نہ اس کرنے کے لیے ہاں ارادہ امر اور ہاں دیکھیں ہاں نہیں، یہاں جو امر ہے نا وہ امر یامر امرن کے معنی میں نہیں آ رہا، یہاں حکم دینے کے معاملے میں نہیں آ رہا، بلکہ یہاں امر کہتے ہیں شأن کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے امور ایسے ہیں، تو وہاں امور کیا ہے؟ شؤون، شأن کے معنی میں معاملہ، تو یہاں ہے انما امرو، اس کی شان یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے، تو یہاں امر اس معنی میں، تو یہ امر کا بھی ایک استعمال ہے، تو یہاں امر وہ امر یامر امرن والے معاملے میں نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ لیکن بہرحال ایک تعبیر اس کی ہو سکتی ہے کہ اس کا امر یعنی حکم دینا، اور یہاں حکم دینے سے مراد یہ اس کو وجود کا حکم دینا، تو گویا یہاں امر اور ارادہ جو میں نے 4 تقسیمیں کی ہیں اس میں دونوں ایک ہو جائیں گے جو بیان کی تھی۔ تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آج جی جی ہاں اذا جی جی وہ اذا ارادہ کی آپ نے جو تشریح کی تھی اس پہ سے کچھ سمجھ تو آ گئی تھی، یعنی اس میں زمان کا ایلیمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ زمان کے ایلیمنٹ سے تو ماورا ہے جی، تو لیکن اس کی تعویل یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ ارادہ تو قدیم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ظہور پذیر ہوتا ہے in its actuality، تو وہ تو obviously ہمارے لحاظ سے تو کسی زمان نہیں ہے نا۔ ہاں بالکل، اس کو نا یوں میں سمجھ آ گئی بات ذیشان صاحب، اس کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ اللہ کا ارادہ قدیم ہے لیکن مراد ایک زمانے میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اس کو آپ یوں نہ کہیں، وہ عبارت کی تھوڑی سی غلطی ہو جائے گی کہ ہمارے لیے ارادہ ظہور پذیر اس وقت ہو رہا ہے، ارادہ نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے لیے، تو مراد ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ارادے کے نتیجے میں جو شے وجود میں آتی ہے وہ ظہور پذیر ہوئی، تو یہ عبارت درست ہوگی، ارادہ قدیم ہے مراد قدیم نہیں ہے، مراد تو اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ قدیمہ کے ذریعے ارادہ کیا تھا کس وقت پر ہوگی اسی وقت ہوگی، تو مراد کا واقعی ظہور ایک ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کو کیسے جانا ہے باہر؟